نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ چلائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانعام ہے اور آج ہم اس کی آیت نمبر 98 میں پڑھیں گے اور 99 تک جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے، پھر ہر ایک کے لیے ایک مستقر اور ایک مدفن ہے. ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو یہ سمجھے. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر چیز کے پنکھوے نکالے، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخیں اباریں جن کے اندر تہ بتہ دانے بنا دیے، اور کھجور کے گابے سے لٹکتے ہوئے گچھے، انگوروں کے باغ، زیتون اور انار، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف. ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو جب وہ پکتا ہے. بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں. اب یہ آیات جو ہیں اس پہ میں نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ ان آیات کا جو پس منظر ہے جو یہاں پر سارے کا سارا میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب توحید کے آفاقی دلائل دے رہے ہیں کہ توحید کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وہ دلائل کو دیکھو اور سنو اور اس پر غور کرو کہ خدا کیا فرما رہے ہیں. تو اس کے لیے اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بتانا شروع کی، اور اس میں یہ بات سامنے رکھی کہ بات بات پر معجزے طلب کرنے والوں، زمین پر تو ہر وقت معجزے ہو رہے ہیں. یہ معجزے بار بار جو تم مجھ سے مانگتے ہو کہ لاؤ جی ہمیں کوئی دکھاؤ کہ آسمان پر کیسے چڑھا جاتا ہے اور یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، وہ کہا تم لوگ اگر حقیقت کے طالب ہوتے تو تمہاری زندگیاں، یہ زمین و آسمان، یہ تمہارا وجود، اس میں بنی ہوئی اشیاء، چیزیں، ہر شے ہی ہر قدم پر تمہیں نشانیاں ملیں گی. کسی جگہ پر بھی تم چلے جاؤ، وہ تمہاری اگر اندر عقل ہوئی نا تو یہ ساری زمین تمہیں سمجھنے کے لیے اللہ کو کافی ہے. علم کے تم اصلی طالب ہوئے تو تمہاری یہ طلب یہ جہان پورا کر رہا ہے، لیکن دراصل نہ تو تم علم کے طالب ہو اور نہ ہی تم دراصل ان نشانیوں کو سمجھ پا رہے ہو. اب حالت تمہاری یہ ہے کہ سارا جہان ہم نے بنا دیا ہے تو تم بس اندھے بنے ہوئے ہو، اور حالت اب تمہاری اس لیے ہے. اللہ نے فرمایا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ماننا چاہیں، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھنا چاہیں، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کر رہے ہیں. نہ غور کرنا، نہ ماننے کی نیت رکھنا، نہ سمجھنے کی نیت رکھنا، تو فرمایا تمہیں ہماری کس طرح سے سمجھ آئے گی. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ ان کے لیے ہے جو علم رکھنا چاہتے ہیں. جو علم کے طالب ہی نہیں ہیں ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس لیے ان سے بات، تم لوگوں سے بات کریں ہم. اس لیے جہان پورے کا پورا معجزہ ہے. اللہ نے فرمایا
اور ہر چیز پہ بندہ حیران ہوتا رہتا ہے یہ کیسے بن گئی ہے. اور یہ صرف اس دماغ کا کام ہے جس نے کوئی دماغ اپنے سے کام لینا ہے. باقی جس نے دماغ شریف سے کام نہ لینا، ڈنگر بن کے روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے، بچے جننے ہیں، گھر بنانا ہے، اپنے اور جنگل کے جانور کے درمیان فرق ہی کوئی نہیں رکھنا، تو اس جنگلی انسان کو کہنا چاہیے کہ تم اس معاشرے کو چھوڑ دو. بھلے وہ معاشرہ کتنی ہی بلند و بالا عمارتیں بنا لے، بھلے وہ معاشرہ طرح طرح کے کپڑے بنا لے، دنیا کے اندر کی خوشبویات اور طرح طرح کی اپنی سواریاں تیار کر لے، ہواؤں میں اڑ جائے، وہ رہنے جنگلی ہیں. فرمایا جنگلی جانور کے اندر بھی کوئی عقل ہوتی ہے تمہاری تو اس سے بھی اگلی بری عقل ہے. اللہ کو پانے کے لیے اللہ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب تو لوگ نیا زمانہ ہے اور نیا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنے حکمرانوں کی شکلیں دیکھ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر وہ یہاں پر آ جائیں تو ان کو پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس پروٹوکول نہیں ہوگا تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھ پائیں گے. یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی عمران خان کو یا نواز شریف کو یا بینظیر کو کوئی جانتا ہوگا. ہاں جی، اگر یہ پبلسٹی نہ ہوتی، تصویریں نہ ہوتی، یہ نیوز نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، پتہ بھی نہ ہوتا، یہ یہاں آتے آپ کو کہتے میں عمران خان انہوں کو چال تو نکلتا ہو تو اتنے کتنے عمران خان آ گیا. ہیں جی اتنے اتنا پھرتا ہوں عمران خان، وہ یعنی نا آپ کے ذہن میں آنا ہی نہیں ہے. پہلے وقتوں میں بادشاہوں کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، بادشاہ بھیس بنا کے پھرتے رہتے تھے اور وہ اپنی رعایا کی خبر گیری بھی کر لیتے تھے. لیکن بادشاہ کے آثار جو ہیں بادشاہت کے، اس کی وجہ سے لوگ پہچان لیتے تھے. جب اس کے شان و شوکت سے وہ نکلتا تھا، پروٹوکول سے نکلتا تھا، فوجیں آگے پیچھے ہوتی تھیں اور وہ اپنی شان و شوکت اور پالکی کے اندر بیٹھا رہتا تھا اور وہ اپنی کجاووں کے اندر بیٹھا رہتا تھا، سامنے نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ تھا بادشاہ سلامت کی سواری گزر رہی ہے. اور اس کے ادب میں ویسے ہی سارے جھکے جاتے تھے. ہر بندے نے جناب می لارڈ، مائی کوئین، ہز میجسٹی، ہاں جی فلانا، وہ ہز میجسٹی، ہر میجسٹی جڑی ہے اس کے سامنے جناب ہر ایک بندہ جو دیکھتے نہیں تھے. اس زمانے میں دیکھا کس سے ہوتا تھا؟ کبھی کبھی بادشاہ سلامت سالہ بعد دیدار دیتے تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کو مانتے اور جانتے تھے. اللہ نے فرمایا حقیقی بادشاہ اپنے کر و فر سے پہچانا جاتا ہے، اپنی شان و شوق سے پہچانا جاتا ہے، اپنے پروٹوکول سے پہچانا جاتا ہے. اس کے لیے اس کی شکل دیکھنا یا اس کا دیدار کرنا کوئی لازم بات نہیں ہے، لازم بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بادشاہ کی اندر بیٹھا ہے. بادشاہ پہلے وقتوں میں بادشاہ اندر بیٹھتے تھے اور شاہی فرمان اپنی سواری کے اندر سے لکھ کے باہر ٹکڑا پھینک دیتے تھے اور وزراء جو ہے نا یا ان کے جو غلام ہوتے تھے وہ باہر دے دیتے تھے کہ جناب یہ لے لے اور بادشاہ سلامت کا یہ حکم آیا ہے، تو شاہی فرمان جاری ہو جاتا تھا. تو پتہ چل جاتا تھا مجرموں کو اس ضائع ہو رہی ہیں اور بے یار و مددگار کی مدد ہو رہی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. شہنشاہ معظم چھپے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی شان و شوکت کے لیے یہ زمین و آسمان کے اندر طرح طرح کے ستارے اور سیارے رکھے ہوئے ہیں. ہاں جی، وہ ایک چاند ہی کیا کافی ہے، ہزاروں چاند ہیں اس آسمان پر. وہ آپ ایک آسمان جس اصل میں آپ کی دیکھنے کی آنکھ بند ہے، اگر آپ کو یہاں سے اٹھا کے خلا میں لے جایا جائے نا آپ تو ہو جائیں پاگل، آپ تو کتنے دن صورت نہ آئے، نیچے واپس آتے آتے آپ نے ویسے بھی ہوش ہو جائے. وہ اتنی ستارے سیارے بندہ کا لو جی میں تو ایک چاند کے پیچھے پڑا ہوا تھا، لاکھوں چاند ستارے چمک دمک رہے ہیں زمین کی. اس لیے اس دور کا سب سے بڑا جو فلسفی ہے نا، جو ان سب کا ماما ہے، اصلی ماما اس کفر کی تہذیب کا دادا پر دادا، جہاں پہ یہ سارے کافروں کا جا کے اجتماع ہو جاتا ہے اور ان کی نسل وہاں ختم ہو جاتی ملحدوں کی، وہ کانٹ ہے، کانٹ امانویل. ٹھیک ہے نا، یہ اور ڈیوڈ، یہ سارے ڈیوڈ ہیوم یہ سارے نا اکٹھے ہی ہیں. کانٹ نے دی کرٹک لکھی، دی کرٹک، وہ لکھتا ہے عقل محض. ہاں جی، عقل محض اس نے کتاب لکھی، عقل پہ اخیر ہے، اخیر اس کو سمجھنے بڑا مشکل ہے. یہ تو ملحد ہے نا، کھوتے تقلیدی کھوتے، ان کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ فالورز آف ڈنکیز. ہاں جی، یہ خود بھی کھوتے ہے بھی کھوتوں کے پیچھے چلنے والے، ان کا کوئی علم نہیں ہوتا. یہ بس نا ایسے ہی نفسیاتی پریشر کی وجہ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں ہے. سائیکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ.
اور ان کو ایک فائنینشیل پریشرز ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے، روپیہ نہیں ہوتا، سب کو عیش کرتا دیکھ کر کہتے ہیں ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، اگر اللہ ہوں سانوں بھی روپیے دینا، یعنی روپیے دوے تے اللہ نہ دوے تو کوئی اللہ نہیں۔ پلیئر چاہتے ہیں ہر وقت نشے تے لذتاں تے مزے تے ٹیسٹ دے وچ زندگی جناب، اور کام کوئی نہ کرنا پڑے اور زندگی میں کوئی آگے نہ بڑھنا پڑے، کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ اس لیے بندے یہ تو پھر اخیر میں کہتے ہیں کہ جب ساری محنتیں بہت ساری کر کے تھک جاتے ہیں تو کسی اور کو عیش کرتا ہوا دیکھتے ہیں، کسی اور کی آغوش میں کسی کو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ڈنگر تو خیر دنیا میں سب سے الگ ہے نا، ان کا تو آپ چھوڑ ہی نہیں نا، یہ تو کسی جگہ پہ نہ پاکستان کے پڑھے لکھے بندوں کا کوئی شمار ہے دنیا کے اندر، نہ ان کو پڑھا لکھا کوئی مانتی، نہ ان کے ان پڑھوں کا کوئی شمار ہے، یہ قوم ہی جدی ہے، اخیر ڈنگر قوم چل رہی ہے۔ اس لیے ان کے ہاں ملحد پیدا ہو جائے، ایتھیسٹ پیدا ہو جائے نا، آپ کو تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بتائے گا وہ یہ ہمارا ایک لڑکا ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ جناب مجھے بتاتا ہے جی میں نے تو یہ بھی علم پڑھا ہے، وہ بھی علم پڑھا ہے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ لڑکا جو ہے اتنے علوم پڑھا ہوا ہے، تو مطلب اتنے علم پڑھنے کے بعد بندہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پراپر علم پڑھا ہو بندہ گمراہ نہیں ہوتا، پراپر آپ نے ڈاکٹری پڑھی ہو، پراپر وکالت پڑھی ہو، پراپر آپ نے آئی ٹی پڑھی ہو، تو آپ تو جان جاتے بندے کہ ایک سیکنڈ میں بھی اس نے پراپر پڑھی ہے، یا تو دو ایک کورس آٹو کیڈ دا کر کے سانوں ایویں بنا رہا ہے۔ ہاں جی، وہ بندے کو سارا پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے کوئی 4 دن ڈاکٹروں کمپاؤنڈروں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وکیل ہے نہیں، منشی ہے وہاں کا، ہاں جی، تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے اصلی بات۔ اسی طرح ہم مولوی بھی ہیں، ہم بھی بڑے تیز ہیں، ہمیں اس کی بندے کی بات سن کے سمجھ آ جاتا ہے کہ اعتراضات سطحی ہو رہے ہیں، اور بندہ جو بات کر رہا ہے نا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے پورا پڑھا کوئی نہیں ہے، ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے۔ لو جی وہ یہاں پر آ گیا، میں نے اسے ٹائم دیا، میں نے کہا آپ یہاں پر آؤ، آ کے مجھ سے ملو، کوئی بات چیت کرتے ہیں، تم اتنے بڑے سوشلسٹ ہو، ہے جی 22 سال کی عمر میں تم سوشلسٹ ہو گئے، تو اتنا علم آپ نے 22 سال کی عمر تک حاصل کر لی، 22 سال تک تو بندے کو اپنی نہیں وہ نہیں مجھے آتی۔ تو میں نے کہا فارسی بھی آتی ہوگی، کہتا میں نے کہا اسلام کی 2 زبانیں آپ کو دونوں ہی نہیں آتی، تو پھر آپ نے اسلام پڑھا کہاں سے؟ اس نے ادھر ادھر کی ہانکنے شروع کر دی، 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد جناب وہ ختم، ٹھوس وہ جناب چلا ہی کوئی نہ کارتوس، ہیں جی، وہ جو فائر کرے وہ سارے پھوکے، وہ کاش صاحب اس کی منہ طرف دیکھے، میں نے اخیر میں اس کی شرمندگی، پھر اس کے بعد دیکھ لیا جی ہم نے کاش صاحب کو بھی ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تینوں کی تو پتہ چلے میرے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ سیمابی کیفیت کے لوگ ہوتے، سیمابی جانتے ہیں؟ سیماب کہتے ہیں پارے کو، پارا دیکھا ہے آپ نے؟ پارا نہیں آپ نے دیکھا، وہ پارا جو اوپر نیچے چڑھتا ہے، کہتے ہوتا پارا چڑھیا ہے، وہ اس لیے پارا چڑھا ہوا کہتے ہیں، تھرمامیٹر کا پارا چڑھتا اوپر تھا، ہے نا اس کے اندر وہ ہوتا پارا۔ وہ جو پارا ہوتا ہے نا، آپ اس کو یہاں رکھ دینا، اس نے ایسے ایسے ہلی جانا، خود ہی ہلی جانا ہے، خود اس کو کوئی ہلاتا بھی نہیں، وہ خود ہی ہلی جاتا ہے۔ یہ لوگ ہوتے جو اندر سے مضطرب ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی اضطراب کوئی شاید دیتی ہے، مطلب کوئی خیال ان کو نہیں مضطرب رکھتا، وہ آپ پہ ہلی جاندے۔ اس قدر منتشر خیالات کی اور غیر مدون ان ایڈیٹڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں یہ لوگ، کہ ان کی ترتیب ہی کوئی نہیں، حرف منتشر بکھرے ہوئے لفظوں کی مانند یہ لوگ ہوتے ہیں، ایک لفظ یہاں ایک بے تھے تے تھے نونو تھے، ادا کی بننا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ مرتب الفاظ کوئی تحریر اور کوئی معنی دیتے ہیں، محمل الفاظ اور محمل تحریریں کوئی معنی نہیں دیتی ہیں آپ کو۔ ایسی ہی شخصیات ہیں جو خدا کو پہچاننے والی نہیں ہوتی، وہ غیر مرتب اور محمل شخصیات ہوتی ہیں اور سیمابی کیفیت کی ہوتی ہیں، اور پارے کی مانند ان کی ساری زندگی ہو جاتی ہے۔ تو ان کے بعد میں نے ان سے گفتگو کی، تو گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ اس کے بعد بھی جا کر یہی بات میں کہے گا، میں کاش صاحب یہاں بھی کئی بندے آتے جی میں نے سنا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہمارے حضرت مولانا اسحاق مرحوم ہوتے تھے، ایک بندہ کہتا لو جی میں نے 20 دفعہ ان کو جمعہ سنا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس میں مولانا غلط ہے یا تیری سمجھ غلط ہے؟ خرابی شریف تو جناب کی عقل شریف میں ہے جی، متوجہ ہے تیری، ٹھیک ہے۔ تو تمہیں تو اپنی عقل کا علاج کراؤ، نہ کہ مولوی صاحب کا علاج کرانا ہے تم نے۔ اپنا علاج نہیں کراتے، اگلے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔
تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود ہی حق کے طالب نہیں ہوتے، بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے اس کو کہا ہوتا ہے یار تم اس کو سنو، تو یہ پھر اس کے کہنے پہ سن لیتے ہیں تاکہ اس پر بھی بات کرنے میں اگلی دفعہ حجت ہو کہ میں سنے یہاں سے، میں کچھ نہیں، وہ بھی نکلیا، وہ بھی کوئی کام نہیں شاید نکلی۔ یہ ایک نا شخصیات ہے، اس لیے میں ایتھیسٹ اور غیر بے ایمان آدمی کی مینٹلٹی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کبھی اس سے واسطہ پڑ جائے تو گھبرانا نہیں، جس طرح عمران خان بتاتا ہے، سمجھ گئے آپ نے وہ نہیں دیکھو جی جملے تو اس کے کوئی ایک آدھ اچھی جگہ پہ فٹ کرے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے محمل ہی لگتے ہیں، اس کے منہ سے مجھے محمل، وہ تو ذہنی، مجھے تو ویسے سیدھا بندہ نہیں لگتا، آپ کہتے ہیں وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، ہاں جی اس کی تو حالت ہی ویسے ٹھیک نہیں، نہ گفتہ بے بیچارے کی حالت اللہ معاف کر دے، توبہ 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 توبہ، اس کو تو کوئی مینٹل ہسپتال میں نہ رکھے جو اس کی حالت جا رہی ہے اس وقت، ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھی، خیر دوسرے لوگوں کو اب پتہ چل رہی ہے، اور جن کو نہیں پتہ چل رہی وہ بھی اپنے مرشد کے قریب تاری ہیں، ہاں جی۔ تو محمل آدمی کو کبھی اللہ کی ذات کی معرفت وہ حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی شخصیت کہتا ہوں۔ تو مجھے بعد میں پھر کہنے لگے سر جی میں آپ کو اپنے نا استاد جی سے ملواؤں گا، میں نے کہا اچھا، کہتا وہ انہوں نے ساری عربی پڑھی، ابن حزم بھی پڑھا ہوا، فلانا پڑھا ہوا فلانا، اور میں نے کہا استاد جی کون ہے؟ میں نے کہا وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ بھی یہیں پر ہوتے ہیں، وہ ہیں، وہ پہلے سید تھے، وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے ذہن میں آیا جس طرح کا کرائیٹیریا بتاتا ہے اس طرح کے ایک میرا کھوتا سٹوڈنٹ بھی ہوتا تھا، اوہو، میں نے کہا اس کا نام علی نقوی تو نہیں ہے؟ کہتا ہاں جی وہی ہے۔ میں نے کہا وہ ایف ایم والا؟ کہتا ہاں جی۔ فیصلہ آباد میں وہ پہلے سوشلسٹ ہوا، مجھے پتہ چل گیا وہ سوشلسٹ ہو گیا، ہاں جی، بڑے 20-22 سال پرانی بات ہے۔ اس نے جناب وہ مولانا اسحاق صاحب کے خطبے سنتا تھا، وہیں پہ ہمارے پاس آتا تھا، اس کو غریبوں کا بہت خیال آتا تھا، بھی اس ملک میں نظام بدل دو، یہ بدل دو، وہ جب نہیں بدلا گیا تو اس نے سوچا اسلام تو بدلتا نہیں ہے، سوشلزم کے ذریعے سے وہ ادھر چلا گیا۔ میرے دماغ میں اب مولانا صاحب تو ہر وقت عالم محلہ فتح الباری اس طرح کے حوالے دیتے تھے، ہیں جی، تو اس نے وہ کتابوں کے نام یاد کر لیے، تو سن کے اس نے کہا میں نے وہ بھی پڑھی وہ بھی پڑھی وہ بھی پڑھی۔ میں نے کہا اس کو جا کے میرا سلام کہیں ذرا، اس کو کاشا سلام کہہ رہے تھے۔ اگلی دفعہ ملا، کہتا جی استاد جی کہتے تھے وہ بڑے عالم میں، تم ان کے پاس نا بیٹھا کرو، چلے جایا کرو کبھی کبھی نا۔ تو بات یہ ہے وہ سارے اب سوشلسٹوں کا یہاں استاد جی بنا ہوا، ٹھیک ہے نا، بندوں میں کانا راجا، تو ان کا کوئی مطالعہ نہیں ہوتا، ان کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے یہ کائنات دیکھنے کے بھی ان کو جس کا مطالعہ نہیں ہے وہ کائنات کا مطالعہ کرے، اور جس کا کائنات کا مطالعہ ہے وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سمجھتا ہے کہ اوہو یہ تو کمال کی کتاب ہو۔ 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، مولانا مرحوم سے میری بات ہوئی، مولوی صاحب فرمانے لگے اللہ ان کی عجیب و غریب باتیں انہوں نے مجھے سنائی۔ میں نے کہا اچھا جی یہ تو بڑی کمال کی باتیں ہیں، تو مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا یہ باتیں کہاں سے پڑھی ہیں آپ نے؟ کہتے ہیں کتاب ہے 2 قرآن، ڈاکٹر جو ہے نا غلام جلانی برک ایک ہوا ہے، تو اس نے کچھ اچھی بھی لکھی کچھ اس طرح کی بھی لکھی، تو وہ پہلے ملحد تھا، بعد میں پھر وہ ادھر آ گیا، پھر منکر حدیث ہوا، پھر حدیث کا بھی ماننے والا آخری عمر میں بن گیا۔ جوید چودھری تو کہتا ہے کہ وہ منکر حدیث ہی تھا، بندوں نے پھر اسے خط لکھے، تو جوید چودھری آگے سے یہ کہتا ہے کہ جی وہ آپ کو یہاں تک بات پہنچی ہے، آگے تک مجھے جہاں تک پہنچی تھی میں نے پہنچا دی، حق نہیں مانا اس نے بھی، حق نہیں مانا اگلے کالم میں نے پڑھ لیا۔ میں نے کہا بس یہی اس کا دماغ خراب ہے۔ تو یہ لوگ پھر وقتی طور پہ 15 20 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں، یعنی ان کی جو علمی عمر ہوتی ہے نا وہ اتنی ہی ہوتی ہے، چڑھتے ہیں جیسے ایک ایکٹریس چڑھتی ہے، جب وہ ڈھل جاتی تو پھر کون اس کو لیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لیتا، پھر مارکیٹ میں نئی شے آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ، یہ سدا بہار نہیں ہوتے، یہ وقتی طور پر مارکیٹ میں چڑھتے ہیں، اپ ہوتے ہیں، ان کو سونے کا بٹن ملتا ہے ادھر سے یوٹیوب سے، ادھر سے ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، وہ مان لیتے ہیں، پھر بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ بھی نہیں، پھر ریت نکلنی شروع ہو جاتی ہے، جس طرح آپ جب بہت سارا پانی نکل جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نیچے پمپ کے نیچے سے ریت نکلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر دوسری جگہ بور کرنا پڑ جاتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اللہ زوال دیتے ہیں ہر چیز کو، مجھے بھی زوال، مولانا اسحاق کو، مودودی کو، بڑے بڑے عالموں کو زوال آ گیا۔ اللہ کسی کو دائم نہیں رکھتے، اللہ کسی کو ہمیشہ قائم
نہیں رکھتے. وہ اللہ کی ذات ہے. جتنی دیر تک اللہ چاہیں کسی کو معروف کر دیں. یہ اللہ کے پیارے نبی کا ایک گناہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہمیشہ دائمی ایسی عزت دے دی ہے کہ قیامت تک ان کا دین چلتا رہے گا. ورنہ اور نبی بھی آئے ان کا دین تو چلا نہیں قیامت تک, ان کو تو روک دیا وہیں پر. یہ خود اللہ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود عنایت فرمائی اپنے پیارے نبی. باقی میں ہما شما کوئی شے نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے تو ارادے ہی نہیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے. یہ اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں, یہ قرآن مجید میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ جی اللہ نے یہ بنایا, یہ بنایا, یہ بنایا. فرمایا یہ اس کے لیے ہے جس کے ماننے کے ارادے ہیں, اور جو غور کرنا چاہتا ہے اور جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے, جو نہیں حاصل کرنا چاہتا ان کے لیے کچھ نہیں. اب فرمایا اگلی آیت میں هو الذی انشأکم, اللہ وہ ہے جس نے انشأکم, تم سب انسانوں کو پیدا کیا. آپ نشو نما کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, یہ نشا آ گیا. انشأکم, اس نے اللہ تو وہ اب اپنا تعارف ہے, تم جانتے ہو وہ کون ہے. وہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ, ایک ہی نو سے. ایک ہی نو سے یہاں پہ کہہ دیتے ہیں جی ایک ہی شخص سے, ایک ہی شخص سے. پھر بعد میں کہتے ہیں لو جی ایک ہی شخص سے, تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی عورت کہاں سے پھر پیدا, کہتے ہیں آدم ہوئے. عورت جو ہے آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. آدم کی پسلی سے نہیں پیدا کی گئی عورت. وہ جو ہے نا جناب اصل میں اللہ بتاتے ہیں کہ عورت جو آدم کی پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے. فرمایا جی جس طرح آدم ہے نا اس کی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں پسلیاں. فرمایا اس کی طبع ٹیڑھی ہے. یہ اصل میں نفسن سے یہاں مراد ہے نو, سپیشیز جو اسے آپ کہتے ہیں. یہ ایک نو ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ہی جنس سے سارے انسان پیدا کیے گئے, انسانی جنس سے پیدا کیے گئے, نفس واحدہ, ٹھیک ہے. ایک جنس ہے, اس جنس کی آگے مذکر اور مؤنث دو الگ الگ چیزیں بن جاتی ہیں. فرمایا خدا نے تمہیں ایک ہی جگہ سے یعنی پیدا تو تمہیں اللہ پاک نے تمہیں کیا ہے. تو فرمایا خارجی نشانیوں میں دیکھو تو تمہیں اس زمین کے اندر ایک ہی انسان سے جا کے ایک ہی جان یعنی آدم سے پیدا کیا, اور اسی سے اس کی جنس کا جوڑا بنا کے ایک اور دنیا جو ہے وہ اللہ نے پیدا کر دی. اب اس میں تم دیکھتے ہو کہ شکلیں ہیں, لہجے ہیں جی, اور زبانیں ہیں, ان کا اختلاف. وہ کہاں پر علاقوں کے حساب سے جیسے جیسے جبلی تقاضے تھے اور فطری داعیات کے حوالے سے اللہ نے فرمایا وہ ایک ہی ہیں. بظاہر تمہیں ان میں اختلافات نظر آتے ہیں, لیکن یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ ان سب کو جس نے ایک مشترک وجود بخشا ہے, جس نے ان سب کا کوئی ایک ہے, جس ایک نے اس ایک سے یہ سارا جہان آگے سے آگے خلق کیا ہے. فرمایا واحدہ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک ہے. جیسے تم انسانوں کو تم شروع میں پوچھتے چلے جاتے ہو. دیکھیں ایک بڑی دلیل ہے, بڑی بات ہے سمجھنے کی. اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی, اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی, آپ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں, دنیا کی کل چیزیں کہاں سے نکلی ہیں, زمین سے. تو ساری چیزوں کو زمین میں دسا دیں, اینڈ پہ کیا رہ جائے گی, بٹن دبائیں نا. آپ ریوائنڈ کریں نا, پیچھے فلم کو پیچھے لے کے جائیں تو دیکھتے ہیں نا فلم میں جب پیچھے چل جاتے ہیں جا کے برتن اٹھاتا ہے, چیزیں اٹھاتا ہے, پیچھے کار بھی چڑھ جاتا ہے, آگے کرے تو آگے نکل جاتا ہے. وہ ایک جس نے دیکھا ہو تو اس کا مطلب ساری اگر آپ اس کو ریوائنڈ کریں سارے کائنات کی فلم کو بھی کیسے بنی, بنتی 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 وہ چیز اس میں وہ اس میں. چلو بگ بینگ ہی مان لو, بگ بینگ ہی مان لو, چل تیری منی بگ بینگ گیا, ٹھیک ہے نا. وہ بینگے کی مہنگی بات وہ مان لو, ہو گیا جی دھماکہ. دھماکے سے پہلے کیا تھا, ایک تھا سارا کچھ. چلو جی ایک تھا, اس ایک وہ ایک کہاں سے آیا, کہیں سے تو اس نے پیدا کیا ہوگا کوئی. کرتے 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 بات ایک پہ جا کے ٹھہر جانی ہے, ایک پہ ٹھہر جانی ہے, جو مرضی ہو جائے. جتنے بندے تھے پیدا ہوئے ہیں آج تک, پہلے جوڑا ایک ہی ہوگا جس سے یہ پیدا ہوئی, اس لیے کرتے کرتے ایک پہ. اللہ نے کہا اس کے اندر سمجھ آتی ہے بھی جو تم پیدا شدہ مخلوق ہو یہ جاتے 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 اخیر پیچھے ایک پہ چلی جاتی ہے. گنتی جتنی مرضی گن لو, شروع کہاں سے ہوگی, ایک سے. فرمایا ایک پہ چلی جائے گی. اسی طرح یہ چیز اس سے ہوئی, وہ اس سے ہوئی. دنیا میں تمہیں بہت سارے خالق نظر آئیں گے, بظاہر بہت سارے نظر آئیں گے کہ اس نے وہ چیز بنائی, اس نے یہ بنائی, اس نے اس سے جنم لیا. خالق ہی لفظ بولو جی, میں میرے والدین میرے خالق ہیں. میں سارے خالقاں نو پاپو کے مڑ کے دے, اینڈ تک کس پہ جانا, ایک خالق پہ. فرمایا من نفس واحدہ, وہی اللہ ہے
جس ایک اللہ نے تمہیں ایک سے ہی پیدا کیا ہے، جس طرح سارے کی ابتدا ایک ہے، اسی طرح ساری مخلوقوں کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے۔ اب تم اس جہان پر جب غور کرو گے تو یہ پورا جہان کی جو پلاننگ ہے نا، وہ ایک کی ہوئی پلاننگ ہے۔ اس کی کوئی چیز الگ الگ نہیں پیدا کی گئی کہ اس کا آسمان الگ پیدا کیا گیا اور زمین الگ پیدا کی گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، وجود دیا ہے، اور وہ ایک مقصد تم کو اب جاننا ہے کہ وہ ایک مقصد کیا ہے۔ ساری باتیں ایک پر جا کر ختم ہوئی، اور ایک چیز جو ہے وہ ایک مشترک مقصد پر جا کر ختم ہوئی، یعنی خالق ایک، مخلوق کا جو کچھ بنا اس کی جانب نگاہ کی تو سب جا کر ایک پر ختم ہوئی۔ تو پھر جو بنانے کا مقصد تھا وہ بھی کیا ہوا؟ ایک ہی ہوا۔ فرمایا زمین تیرے لیے ہے، آسمان تیرے لیے ہے، جہاں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، اقبال نے کہا تھا تو نہیں، تو کسی اور کے لیے۔ سارا کچھ اس انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا، انسان کو اپنے لیے بنایا۔ اس کو بتوں کے آگے گرنے کے لیے نہیں بنایا، ان کو زندہ اور مردہ خداؤں کے آگے گرنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے لیے بنایا۔ فرمایا ہم نے تم کو اپنے لیے بنایا۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي یا موسیٰ، موسیٰ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ کو سورہ طٰہٰ میں ہے، ساری باتیں کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا وہ کیا باتیں ہو گئی، تو اللہ نے کہا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ تم کو تو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، تم دنیا میں اور کام کرنے کے لیے نہیں آئے، تم دنیا میں نبی بننے کے لیے آئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي جَعَلَكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک امت بنایا، وسط امت بنایا، کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو دین کا اس طرح کا بتاؤ اور اللہ پر گواہ ہو جاؤ، تمہارا وجود اللہ پر گواہ ہو جائے۔ اس امت کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، دنیا کی روٹی پانی کھانے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ امت کھائی جا رہی پی جا رہی، ہاں جی، اور نیو شہر کے اندر ناچ رہے ہیں، جدے میں ناچ رہے ہیں، ادھر کیا ناچنے کے بعد مجھ سے کیا ہوا، حاصل کیا ہوا، آپ بتائیں۔ کیسی بیوقوف عوام ہے۔ حکمران بڑے چلاک ہوتے ہیں، میری ایک بات یاد رکھنا، حکمران آپ سے کام لیتے ہیں اور کام کرنے کے بعد آپ کو کیا دیتے ہیں؟ معاوضہ۔ کیا دیتے ہیں؟ وہ سارے پیسے ان کی دولت آپ لے جاتے ہیں۔ اب حکمران سوچتے ہیں ان سے پیسے پھر واپس کیسے لینے ہیں، پھر وہ دیے ہوئے پیسوں کے لیے آپ کو خود ہی پھر ایک تھیٹر، ایک کنجر خانہ، ایک شراب خانہ، ایک ناچ خانہ وہ بنا دیتے ہیں۔ آپ پھر وہاں جاتے ہیں، جا کے پھر عیاشی کے نام پر، انجوائمنٹ کے نام پر پھر ان کو پیسے دے جاتے ہیں، وہ پھر پیسے لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اگلے دن پھر آپ کو کام پہ لگا دیتے ہیں، پھر وہی پیسے تو ہم دے دیں گے، بس لے کے پھر آ جاؤ، پھر آ کے ہر سنڈے کے ویکینڈ پہ ایش کر کے گھومی جاتا پیسہ، اور آپ پہ حکمرانی کر، اور آپ کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ کام، اور کام کے بعد ناچ گانا، ناچ گانے کے بعد روپیے ادھر تو پھر ادھر، 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 چل چکر چلی جا رہے۔ اور جو قومیں دائروں میں گھومتی رہتی ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ کیوں؟ دائرے کی شکل کیا ہے؟ دائرے کی شکل یہ ہے، جہاں سے ابتدا وہیں پہ انتہا، جہاں سے ابتدا وہیں سے، اللہ نے کہا جہاں سے ابتدا وہیں سے انتہا نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ اللہ آپ کو کس پہ چلانا چاہتا ہے؟ آپ چلنا چاہتے ہیں دائرے میں، اللہ کس میں چلانا چاہتا ہے؟ اللہ آپ کو چلانا چاہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ۔ اللہ چاہتا ہے اس طرح چلتا چلتا آ جائے، آپ چلتے چلتے ایسے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں تیلی کا کولو دیکھا آپ نے؟ تیلی کا بیل دیکھا؟ کولو چلتا ہے، پرانے زمانے میں بیل چلتے تھے، تیلی کولو چلاتا تھا، وہ اس کے آنکھوں پہ کھوپے لگا دیتے تھے، میں نے بھی چلایا ہوا ہے، وہ اس طرح کر کے کھوپے لگا دے، کھوپے
اس کے اوپر پھر کپڑا باندھ، اس کو نظر ہی کوئی نہیں آتا. چلو جی اس کو نا مار مار کے اتنا ایسا بنا دیتے تھے، وہ ایسا وہ اپنے نا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے شام تک بھی 100 کلومیٹر تک ہو گیا ہونا. ہاں جی 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کی کہانی نکال کے وہ یہ سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے بھی 100 کلومیٹر تک چودھری میں آ ہی گئے ہیں. اس کے بعد اس کا مالک اس کی آنکھیں کھولتا ہے، وہ آنکھیں کھول کے جب دیکھتا ہے تو اوہو میں تو وہیں پہ کھڑا ہوں. اس لیے پھر ایک محاورہ اردو زبان میں بنا کہ تیلی کے بیل کا گھر میں ہی 150 کوس. اس کا سفر دائرے والا ہوا ہوگا تو یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اگر اس کا سفر خط مستقیم پر ہوا ہوگا، ریاضی پڑھنے آنے والے سمجھ لیں دائرے کا مسئلہ تو ریاضی دا 10 خط مستقیم کا مسئلہ. ہاں جی لوگ کہتے ہیں علم تو ہر جگہ اللہ کا برسرا ہے. خط مستقیم پر چلنے والے، استقامت کی راہیں اختیار کرنے والے فرمایا وہ ہیں. فرمایا مشترک وجود ہے تو فرمایا غور کرو یہ ایک ہی خدا کا پیدا، ایک ہی آدم حوا. یہ مختلف خداؤں کی اگر بنائی ہوئی ہوتی تو یہ منتشر بیڑیں، ہر ایک گروہ کے خدا بھی الگ الگ ہوتے. یہ جو تم نے الگ الگ خدا بنا لیے ہیں، تم لوگوں کا خدا ایک تھا کیونکہ تمہارا ابا ایک تھا تو اس ابے کو پیدا کرنے والا بھی ایک تھا تو خدا بھی تمہارا ایک تھا. اب جو تم نے اتنے گروہوں میں خود کو بانٹ لیا ہے اور اتنے الگ الگ خدا بنا لیے ہیں تو تمہارے یہ خدا تب بنتے جب تم لوگوں کو بنانے والا بھی الگ الگ ہوتا. ابا ایک اس کا بنانے تو جو ابے کا خدا وہی آپ کا خدا. تو فرمایا جو تقلید کر کے کہتے ہیں کہ نحنو وجدنا ابائنا، ہم اپنے اباؤں کی تقلید کر رہے ہیں، ابے کی تو تقلید ہو نہیں رہی. آؤ اس دلیل پر ہی کہ ابے کی تقلید ہو رہی ہے. ابے کی تقلید ہوتی تو ابا تو جو پہلا تھا وہ ایک تھا بنانے والا اس کا. یہ تم نے الگ الگ کہاں سے بنا لیے؟ اس دلیل پر اگر آتے ہو تو اس دلیل پر بھی ہم تمہیں ثابت کرتے کہ تمہارا خدا ایک ہے. یہ سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے وہ بات کہ جس بات کا اس کو ہم اپنی منطق کی زبان میں کہتے ہیں، اس بات کے ذریعے اس آدمی اس قائل کا رد کرنا جو اپنی دلیل لے کر آیا تو اس کی دلیل اسی پر لوٹا دی گئی. یہ منطق ہے. جب ہمیں پڑھاتے ہیں نا، لاجک پڑھا رہے ہوتے ہیں ہمارے اساتذہ، اب تو اسکولوں کالجوں میں لاجک بھی نہیں ہے، نہ بندے خود ہی پڑھتے ہیں. بات حاضر ہو کہ لاجیکلی بات کریں. میں کہ لاجک ہندی کی ذرا سمجھانا پاجی کی ہندی لاجک ترد کر کے لاجک کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا ٹاپک آف لاجک؟ اس کا عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے، کس ٹائٹل سے لاجک جانی جاتی ہے، اس کا انٹروڈکشن کرائیں، ہم اس کی ڈیفینیشن بتائیں، ہم اس کے بعد پھر لاجک کے بات شروع کر دیتے. لاجیکلی نہیں. او کیڑی لاجک پڑھی تو ہے نہیں لاجک. فلسفیکل کیڑا فلسفہ؟ فلسفہ تمہیں آتا ہے، لاجک تمہیں آتی ہے، ریالٹی تمہیں آتی ہے، ٹائپس آف ریالٹیز آتی ہیں. آتا جاتا کچھ نہیں. نفسیاتی میری سامنے بیٹھا ہے کہتا لاجیکلی گل کرو. اور میں کہا لاجیکلی نہیں، ہم نفسیاتی طور پہ تمہارا علاج کر رہے ہیں، تمہارا نفسیاتی علاج ہے. لاجیکلی فلسفیکلی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جنہوں نے لاجکس پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور فلسفیکل بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ لاجک اینڈ فلسفی کیا ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ فلسفہ کہنے کی بات نہیں ہے. میرے والد صاحب فرمایا کر اکثر بیٹھے مجھے کہتے میری گال سن. میں تو فلسفے کی بات دسن لگا. فلسفے کی بات کیا ہوتی؟ اپنی انہوں نے کوئی بات بنائی ہوتی. میں نے کہا مجھے یہ فلسفے کی بات نہیں، تو گستاخ ہے. میں نے کہا یہ تو فتویٰ ہے جو آپ نے جاری فرمایا، ورنہ یقین جانے فلسفے میں یہ مسئلہ ڈسکس نہیں کیا گیا. یہ تو آپ نے اب اپنی بات سمجھانے کے لیے مجھے ایک نئی بات شروع کرا دی. چلو جی میں آپ کی بات بتایا. وہ پھر 1-2 دفعہ میں نے ان کو بتایا تو وہ ہنسی پڑے، کہتے پھر ہم تمہیں 10 فلسفہ کی ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے جو آپ پڑھنا نہیں چاہتے، تو آپ نہ اس طرح کیا کریں. وہ مجھے کہتے تو میری بات ہنسی میں اڑاتے. میں کہا مجھے ہنسی میں نہیں اڑاتا. میں آپ کو پہلے آپ کے بھی کاشف علی ایک بات میں نے سمجھی، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. چلو کوئی بات ہے. آپ جب کہتے نہیں فلسفے کی بات ہے تو پھر میں کیسے مان جاؤں؟ فلسفے میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پھر آپ ان نئی بات سن لی بھی ایک گل تین کتاباں چ نہیں لبنی.
باپ ہے، چلاک آدمی ہے، جو مرضی بنا لے بات، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان سے کہا یہ نہیں چلنی کسی صورت میں بھی. تو اصل چیز اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے فلسفی اور لاجیکلی تم کرتے ہو، اگر تم جس بات کے قائل ہو تو آؤ پھر ہم اسی کی دلیل دیتے ہیں. لوگ فلسفے کے اندر ایک ہماری منطق کے اندر اصول پڑھایا جاتا ہے مغالطوں کا اصول، کہ مغالطے کیسے دیے جاتے ہیں کسی بندے کو، اور بندے کو مغالطہ کیسے ہو جاتا ہے. یہ ایک چیز بڑی نا غور قابل غور. اور جو بندہ مغالطہ دے رہا ہوتا ہے نا وہ بڑا چلاک ہوتا ہے، اتنا چلاک ہوتا ہے کہ سامنے والا مغالطے میں آ جاتا ہے. اور جب اگر اس سے نہ پڑھا ہو لیکن اگر وہ ذہین ہو نا تو وہ کہتا ہے یہ بات تو آپ نے جو ہے وہ میرے حق میں دلیل دے دی، یا یہ بات آپ کی تو اپنی ہی پہلی ثابت کر رہے ہیں، نہ کہ مجھے مطمئن آپ کر پا رہے ہیں، مجھے تو نہیں آپ دے رہے یہ دلیل. یہ بڑی اہم چیز ہے یہ بات سمجھنے کی. اللہ نے فرمایا اس وحدت یہ جو تمہیں میں بتاتا ہوں کہ ایک ہی نے پیدا کیا ہے، تو اسے دو باتیں چیزیں نکلی. کیا نکلی؟ دو باتیں. ایک نکلی وحدت الہ، اور ایک نکلی وحدت آدم، کہ سارے بچے آدم کے بچے ہیں. دو عقیدے نکلے اور سب کا ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے. تو جو آدم نے جس طرح بندگی لے کے آئے تم بھی اسی طرح اپنی بندگی بجا لاؤ اپنے رب کی اور اس ایک اللہ کی. اور جب آدم منتشر ہوتا ہے تو زمین پر کیا ہوتا ہے؟ فساد فی الارض ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ تھی وحدت الہ اور وحدت آدم، اور تم نے پھر اس وحدت آدم اور وحدت الہ کو توڑا، اور زمین پر جو فساد ہو رہا ہے یہ نبی نہیں کر رہا، یہ تم کر رہے ہو. کہتے جہاد برا ہے، جہاد برا ہے، جہاد برا ہے. جہاد تو نبی فساد فی الارض کو ختم کر کے سب انسانوں کو برابر کرنے کے لیے کر رہا ہے، سب ان کو. اور نبی دنیا میں کیا کرنے آتا ہے؟ عدل کرنے آتا ہے. کیا کرنے آتا ہے؟ انصاف نہیں کرنے آتا. نا 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 نا. یہ تحریک انصاف کا انصاف اور عدل مجھ سے سمجھ لو تو ہم نہیں اس کو مانتے، اس کا نام ہی غلط ہے. ہاں انصاف کہتا ہے دو آدمیوں میں برابر دو چیزیں تقسیم کر دو. 100 کلو تھی تو 100 کلو کو 50 کلو دونوں کو دے دو، یہ انصاف ہے. عدل کیا ہے؟ عدل یہ نہیں کہتا، عدل کہتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا حق اس کو دے دو. جس کا 50 بنتا ہے اس کو 50 دو، جس کا 30 بنتا ہے اس کو 30 دو، جس کا 20 بنتا ہے اس کو 20 دو. یہ ہے. اس لیے ہم عدل کے قائل ہیں. ان الشرک لا ظلم عظیم. اور توحید کیا ہے؟ عدل ہے. توحید کیا ہے؟ شرک ظلم ہے، اور ظلم کا متضاد کیا ہے؟ عدل ہے. تو توحید کیا ہوئی؟ عدل. توحید عدل میں ہے. اللہ نے سارے انسانوں کو ایک جیسی خوبیاں نہیں دی، برابر برابر عدل کر کے دی ہیں. جس کا جو بنتا تھا اللہ نے اس کو وہ دے کر اس کو کام کرایا. ہاں جی. جانور کے اندر ایزیومنگ پاور نہیں تھی، انسان کو ایزیومنگ پاور دی. فرشتوں کے اندر اللہ نے جبلی خواہشات کی شہوت پیدا نہیں کی، آپ کے اندر کی. ہاں جی. درخت کے آگے بڑھنے کی نہیں تھی، ورنہ اللہ اس کو بھی پھرنے کا موقع تھا. اللہ نے تو عدل کیا نہیں، پھر انصاف. ہاں جی. درخت بھی پھرتے پھرتے دنیا میں، آپ یہاں سے درخت کو کہتے ادھر آ جا بلا کے لے کے آ، ٹھیک ہے نا. ادھر انار دے بوٹے نو کہیں کہ کاش صاحب لا رہے انار چل رہا. السلام علیکم کیا حال ہے؟ کاش صاحب ٹھیک ہے. اور تو آج کل امب نہیں دے رہا. وہ کہ میں انار دا بوٹا تو میں امب کداں دے دوں؟ نہیں تیرا بندا ہے تو ساڈا ملازم ہے، امب دیا کر اج تو. آپ دیکھیں یہ کائنات بیوقوفوں کی زمین نہیں ہے، یہ بیوقوف. لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ جب آتا ہے تو اللہ نے جب کوئی بات منوانی ہوتی تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو معجزہ دے دیا. حضور کے پاس 2 درخت کھڑے تھے، اس نے بدو نے کہا درخت آپ کی بات مانتے ہیں؟ فرمایا پہچانتے ہیں. میں جاؤں ان کو نبی پاک بلا رہے ہیں. وہ دونوں آئے چلتے ہوئے، زمین پھاڑتے ہوئے آئے. آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور کو پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سارے ہی پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا چند شریر جن اور انسانوں کے علاوہ کائنات کی ایک چیز کو پتا ہے کہ میں محمد خدا کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اونٹ، سانپ، جانور، کتے، بلے، سور، کل جہان کے سمندر، پہاڑ، جبال، آپ کا نبی معمولی نبی نہیں ہے. اپنے نبی پہ فخر کرو، فخر کرو اپنے نبی پہ.
سمجھ گئے نا؟ امت محمدی بڑے بلند مقام پہ کھڑی ہے۔ او غافل مسلمان اپنی حیثیت پہچان۔ اقبال نے کہا تھا نا، او غافل افغان اپنی خودی پہچان۔ میں کہتا ہوں، او غافل مسلمان اپنی حیثیت پہچان کہ تو کس نبی سے ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور واحدہ فمستقرن ومستودعن، اور ہر ایک کے لیے اللہ نے فرمایا، ہم نے اس زمین کو دو چیزیں فرمائی۔ مستقر کے معنی ہوتے ہیں قرار کی جگہ، اور مستودع ان کے معنی ہوتے ہیں وہ جگہ جہاں کوئی چیز حفاظت سے رکھی جائے، بطور امانت کے رکھی جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اللہ نے فرمایا اور پھر ہم نے ہر ایک چیز تم کو، تمہارے لیے اس زمین کو بنایا، تم کو اس زمین میں، تاکہ تم یہاں پر زندگی میں اچھے دن گزارو۔ جو فرمایا اس کے بعد فرمایا تمہاری دوسری چیز پھر ہم یہ ہو جائے گی، ہم پھر مستودع ہوں، پھر اس کے بعد تم کو ایک وقت آ جائے گا جب تمہاری دنیا یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر تم کو ایک مخصوص وقت تک کے لیے مدفن تمہاری قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ مستودع ہوں۔ انسان کتنے فرمایا ہم نے پیدا کیے، ہم نے ان کے لیے اس زمین کو کیا بنا دیا؟ فرمایا اس کو ہم نے یہاں پر، یہ مستقر جو ہوتی ہے نا، یہ سریع الزوال ہوتی ہے، جلدی ختم ہو جانا، جلدی اس کے اندر زوال آ جاتا ہے۔ آج فرمایا ہم نے بنایا تم کو، لیکن تمہارے وجود ڈھل جانے والے اور ختم ہو جانے والے ہیں، اور پھر ایک وقت کے لیے زمین، اسی زمین کے اندر جا کر فنا ہو جانے والے ہیں، اسی کے اندر فنا ہو جانے والے ہیں۔ فرمایا یہاں پر ہم نے تم کو پھر اس کے لیے بنا دیا، اور فرمایا اللہ پاک نے، اللہ کو ہر چیز کا اس بارے میں علم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کر، یعنی یہ ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے، اس میں اللہ نے مستودعن قبر کا بتایا ہے، وہ جو بندے کہتا قبر کا عذاب نہیں ہے۔ فرمایا ایک وقت تک یہاں پہ رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اس کی مدفن میں رکھ دیں گے، وہاں بھی ایک وقت تک رکھے، پھر یہ اٹھایا جائے گا اور پھر اپنا انعام اپنے خدا سے پائے گا، اور ناشکری کرنے کی پھر سزا بھی پتا پائے گا۔ اللہ نے دو باتیں بول کے پورا انسان کا نظام زندگی بیان کر دیا، مستقر اور مستودع، ٹھیک ہے؟ دو باتیں لفظ بولیں، عربی زبان کے یہ دو لفظ اللہ نے بول کے انسان کی زندگی کا خلاصہ اور خاکہ بیان کر دیا کہ کچھ وقت تک ہو تم سارے کتنے زیادہ، لیکن دیکھ لو پوری کی پوری قوت تمہاری کچھ وقت کے لیے زمین پر رہے گی، چند سال عیش کرے گی، اس کے بعد دوزخ کے اندر اپنے سارے مر جائیں گے، تم فنا ہو جائیں گے۔ فرمایا بنایا ہم نے ہے تمہیں، لیکن یہ ایسا بنا ہے کہ تمہارے اوپر زوال ہے، فنا ہے، جلد ختم ہو جانا تمہارے لیے اللہ نے فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، یہ جو فلسفی کہتے ہیں یہ ہم انسان پہلے کیا تھا، ان سے جا کے سائنسدانوں سے، فلسفیوں سے پوچھیں یہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے برہمن بنائے ہوئے ہیں، شودر ہیں جی، تو یہ ہم افضل ہیں، وہ نیچے ہیں، ہم مہذب ہیں، وہ غیر مہذب ہیں، ہم کالی چمڑی والے، گوری چمڑی والے، کتنے فلسفے ریسزم کے ختم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ریسزم تباہ ہو گیا اس آیت کے ذریعے سے، ہیں جی، کلرزم تباہ ہو گیا، ہیں جی، لینگویجزم تباہ ہو گیا، ہم سندھی بلوچی پٹھان ہیں جی، اس بنا پر ہم سارے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ تعصبات ہیں جن کو ہم کام میں لا کے برباد کر دیتے اپنے کنٹری کو، اپنے ملکوں کو۔ نبی علیہ السلام کے دور میں لڑائی ہو گئی صحابہ کی آپس میں، صحابہ جی صحابہ بھی لڑتے نہیں، اتنے لڑی جاندے ہیں، ایک دوسرے ماری جاندے، قتل ہوندے، بندے خون کھاتے ڈے، کی کرتے پھرتے ہیں، کیا کرتے پھر حضور کے دور میں ہو گئی۔ وہ کہتا ہے، مولوی کہتا ہے جی قرآن مجید میں آیت آئی ہے رحماء بینہم واشد علی الکفار، وہ سارے آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں اور کافروں پر بڑے بھاری ہیں، تو جو رحماء بینہم وہ آپس میں لڑتے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا یہ آپس میں لڑنے، ان بغات من المومن، اگر مومن آپس میں تلواریں نکال لیں تو پھر مومنوں کو چاہیے ان مومنوں کے ساتھ ہو جائیں جو حق والے ہیں اور ان کو نیچے کریں۔ اللہ بتا رہا ہے اصول بھی لڑائی جانی ہو تھوڑی، جو میں تھانوں پہلے دسنے لگا تو انج نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں
لڑائی ہو گئی پانی بھرنے پر، اس نے کہا یا معاشر الانصار، اسے کہا یا مہاجرہ، نبی ایسے انہوں نے کہا آ جاؤ مہاجروں، انہوں نے کہا آ جاؤ انصاری کو، ان کو نہیں چھوڑنا، تلوار نبی مچا رکھا ہے تم نے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ باتیں سن تو جاہلیت کا لفظ بولا۔ کون سا بولا؟ اور میں تم کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں تمہارے یہ ذہن نشین کرا دیتا ہوں، جاہلیت یہ اسلام کی خاص ٹرمینالوجیز ہیں۔ جس بندے کو یہ 2 باتیں سمجھ آ گئی میرے پاس آتے آتے، سمجھ لیں کہ اس نے مجھے سمجھ لیا ہے، اور جس کو یہ 2 باتیں سمجھ نہیں آئیں وہ مجھے قیامت کا دن تو آ سکتا ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں سکتا۔ جہالت کا متضاد کیا ہے؟ علم۔ آپ کہتے کہ اس کے پاس علم ہے، وہ عالم ہے، جاہل ہے۔ جاہل، جہالت، ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت۔ جیم ہے اور پھر الف آیا، اس میں جیم الف اور ہے بعد میں آیا۔ جاہلیت ایک ایسا پوری تہذیب ہے جو شرک پر کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے بالکل بالمقابل جو اس کا متضاد ہے وہ مجھے کوئی بتائے، وہ مجھے بتائے کوئی نہیں، آپ کو پتا، میں بتا دیتا ہوں۔ اسلام، اسلام قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا تم جاہلیت کے پیروکار ہو جاؤ گے؟ اللہ پاک نے 4 جگہ ہے قرآن مجید میں۔ عرب کا جو پہلا مخالف دور تھا وہ جاہلیت کا دور تھا، جہالت کا دور نہیں تھا۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو ہمیں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی مسلمان جاہل ہیں، تو آپ جاہلیت میں ہیں۔ جو خدا کو نہیں پہچانتے، رسول کو نہیں پہچانتا، وہ جاہلیت کے دور میں رہ رہا ہے۔ اللہ نے چاہا، اللہ کہتے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جاہلیت کو تم دوبارہ سے طاغوت کے ذریعے سے برپا کر دو زمین کے اوپر؟ اس لیے کتاب ہے جدید جاہلیت، بڑی زبردست کتاب ہے مولانا صدر الدین اصلاحی رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب جیسا بے نظیر کتاب وہ ہر ایک نوجوان کو پڑھنی چاہیے، ایسی پیاری کتاب ہے۔ بڑی مجھے پتہ چلا کہ اب وہ اسلامک پبلیکیشن منصورہ والوں نے چھاپی ہے، جماعت اسلامی لاہور سے۔ پہلے وہ بڑی دیر ہو گئی سی، 25-30 سال پہلے سے وہ نہیں چھاپ رہی تھی، اور وہ بڑی قیمتی کتاب تھی۔ اصل میں جو کتابیں نہیں نہ پڑھی جاتی، متروک ہو جاتی ہیں، جو عام ہوتی ہیں وہ تو سارے لوگ ہر کوئی لیے پھرتا ہے۔ متروک کتابیں جو ہوتی ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی معاشرے میں ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ڈیمانڈ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ایسے ڈرائی سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ اس کے اندر انسان کو بیدار کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے عام انسان اس کی طرف سے، بندے چاہتے ہیں رنگین 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 سارا کچھ، چٹ پٹا چسکارا۔ آپ دیکھ لیں سادہ غذا وہاں پہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ جناب یہاں پہ ٹینڈے کدو اور ساتھ روٹی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ چاٹ والی دکان کھولیں، چاٹ والی بہت ہی چلنی ہونی چلنی۔ چٹخارے دار دکان بڑی چلتی ہے، چٹخارے والا مولوی بڑا پسند ہے، ان ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ سادہ کو پہچانتا ہی نہیں، دین لیکن نہیں چاہتے۔ انسان، جس انسان کا ذہن چٹخارے دار ہو جائے نا، وہ کبھی بھی سنجیدہ گفتگو نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی سیریس بات کی طرف نہیں آ سکتا، وہ باعمل نہیں ہو سکتا۔ آپ چیک کر لیں، جگہ جگہ منہ مارنے والا آدمی کبھی بھی اپنا گھر نہیں چلا پاتا۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس لڑکی کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ، جس عورت کے 36 یار اور جس اور لڑکے کے 36 عورتیں رکھی ہوئی ہوں، وہ اپنا گھر نہیں چلا پاتے، وہ ناکام لوگ ہوتے ہیں ہر حالت کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ برباد ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ معاشروں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آدمی کو 2 چیزیں فرمایا اس کے اندر ہے، مستقر اور مستودع۔ ان دونوں کے اندر اسلام پورے کا پورا اللہ پاک نے بیان ہوا۔ یہ جاہلیت کے سارے جھگڑے اللہ نے ختم کر دیے جتنے تھے۔ جب آپ کہیں گے ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں تو ختم ہو گیا فرقہ واریت ختم ہو گئی، صوبائیت، لسانیت سب تباہ و برباد ہو گئی اور نیچے ہو گئے۔ نبی پاک نے باہر نکل کے کیا کہا؟ یہ میں کیا جاہلیت کی آوازیں سن رہا ہوں، یہ نبی علیہ السلام نے کہا۔ اس لیے جب آپ کہتے ہو شیخا اور آئیاں اور جٹا فلانے، آپ دیکھا کریں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرزے تو ایسے ہوتے ہیں، شیخ تو ایسے ہوتے ہیں، فلانے کے ایسے ہوتے ہیں،
اپنی ذاتوں پہ فخر کرنا، یہ سب جاہلیت کا، اور نبی علیہ السلام نے میری امت میں سب سے جو برا کام ہے نا وہ اپنے نسب پر فخر کرنا، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونا۔ یہ بہت کم لوگ ہیں جو اوپر اٹھیں گے، بہت اوپر اٹھنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑی وسعت والی مینٹلٹی پیدا کرنی پڑتی ہے، بڑا آپ کو کھلا دماغ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرے رب نے تو ان لوگوں کو بتایا ہے، اور اس میں پھر کیا فرمایا قد فصلنا، ہم نے بڑی کھول کر الآیات، اپنے دلائل تم کو بیان کر دیے ہیں، بڑے کھول کر اپنے دلائل ہم نے اپنی وحدانیت پر تمہیں بیان کر دی، لیکن کن کے لیے؟ پیچھے کیا فرمایا تھا؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہاں فرمایا لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ بات بہت ہی زیادہ فہم رکھنے والے ہی سمجھ پائیں گے، ساڈیاں گلاں گڑیاں گہریاں ڈونگیاں۔ اللہ نے فرمایا یہ گہری سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جو ہے نا، دانا اور بینا، جب ہمارے ان دلائل کو سوچتا ہے بیٹھ کر اور کئی گھنٹے لگاتا ہے ہمارے، یہ اس کے لیے یہ سادہ، یہ نہیں بھی اس نے سنا تو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ فرمایا یہ ٹائم لگانے والوں کے لیے ہے، بیٹھا ہوگا کچھ وقت لگائے گا دین کے لیے، گھر کو چھوڑے گا، بیوی بچوں کو لذتوں سے اٹھ کر، جاہلیت کے فلسفوں سے اٹھ کر، جسمانی تقاضوں سے نکل کر، روح کی بلندیوں کے ساتھ اوپر کو جو اٹھے گا، اس کو پھر ہم سمجھ آئے گی کہ یہ توحید کیا ہے، کائنات کا مشترک نظام کیا ہے، خدا کی یہ بنائے ہوئے سسٹم کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں۔ یہ فرمایا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ روٹی کھانے والا جو ڈنگر ہے اس کے لیے یہ بات نہیں ہے، جانوروں کے لیے۔ یہ جو صبح شام اٹھ کے، یہ نہیں کہ جس نے ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، ہاں جی ڈاکٹری پڑھ لی، جس نے وکالت پڑھ لی، جس نے آئی ٹی پڑھ لی، ہاں جی جو بیرسٹر بن گیا جی، جو بینکار بن گیا جی، جو اس طرح وزیر اعظم بن، یہ اس کو ساری عقل آئے گی۔ فرمایا اس کا ڈگریوں پیشوں کے ساتھ اور قوموں کی اور ذات برادریوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ تو اس کے ساتھ تعلق ہے جو ہماری آیات کے اندر تفقع کرے گا، تفقع کرے گا۔ جو روٹی کھانے والی بلا ہے اس کو تو چھوڑ دو، فوڈی لور کو سمجھ نہیں آنی، ہاں جی آ جاؤ لاہور تے فلانا جی یہ نقیبے دے چھولے، فلانے دے گنی دے پاوے، ہن پشاور چلیے وہاں پر یہ کھا کے آتے ہیں جی، فلانے کی بیل پوری، فلانے کی پان پوری، ناظرین اسی اتھے آ گئے، یہ ہوئے 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 تے روٹی اداں دی ہو گئی۔ فرمایا یہ روٹی کھانے والا کھوتا جو پھر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، گریڈی ڈاگ۔ اللہ فرماتا ہے اس کو چھوڑو، اس کو دیکھو جو روٹیوں سے بالا تر ہو جاتے ہیں، لذتوں سے بالا تر ہو جاتے ہیں، جسمانی لذتوں سے اٹھ کر اوپر سوچتے ہیں، جو اپنے کنویں کے مینڈک نہیں ہوتے بلکہ وہ سمندروں کے اندر سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ خوہ دے وچ ڈڈو نہیں پھردا، ٹھیک ہے نا، ایک نظم دی خوہ دے آ ڈڈو آ، خوہ دے آ ڈڈو آ، میں کسی نے آپ کو سناؤں گا، وہ سمجھ گئے نا، سمجھ گئے نا، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی مزے کی وہ ہے نہیں۔ کالج زمانے کی میری فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی باتیں، اس وقت ہم کالج میگزین میں لکھتے تھے، تو میرا ایک پنجابی کا بھی ایک ٹیچر ہوتے تھے، شوکت قمر، فوت ہو گئے، پی ایچ ڈی تھے، بعد میں پرنسپل ہوئے۔ آپ کے علاقے کے تھے نا، ہاں وہ بڑے اس زمانے میں بڑے تھے، تو ان کو میں نے ایک دیال سنگھ کی کتاب جو تھی نا زندگی بلاس، کہتے کاشی اے تیرے کو اب مینوں دے دے میں تینوں دسنا۔ میں کہا سر جی یقین جانیں اگر یہ کتاب میں آپ کو دے سکتا تو میں ضرور دے سکتا، لیکن جب میں یہ کتاب آپ کو دینے کا سوچتا تو میرے ذہن میں آتا میں کتاب کو کنویں میں پھینک رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کنویں سے شہ واپس نہیں آتی، کیونکہ وہ خود بڑے موٹے بھی تھے اور کتاب پی جاتے تھے، بعد میں دیتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنصیب کرے۔ میں نے کہا میں سر جی میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ علم کے کنویں کے اندر میں نے کتاب پھینک، کہتے کی مطلب تیرا؟ میں کہا بس میرا ہے تو کہہ رہے ہیں بھی علم دے کنویں چ کتاب سیٹ کی، بعد چ کری باہر آئی ہے۔ کہتے تم بہت چلاک ہے۔ میں نے کہا سر جی وہ میرے پاس ایک نسخہ ہے، میں آپ کو دے دیا، بعد میں نے کہاں سے پڑھنا ہے؟ کہتے نہیں، میں نے کہیں پوچھ لیا ان سے کہ سر یہ بلاس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ذہن میں آ گیا اوئے بلاس ایک نہیں استعمال کیا، تو کتوں پڑھ لیا؟
میں نے کہا میرے پاس ایک کتاب ہے مجھے بلاس کا ترجمہ، مولانا اسحاق صاحب کو بھی نہیں پتا تھا، مولوی صاحب کہ کاشف یہ بلاس سمجھ نہیں آتا کیا ہے، حالانکہ کتاب انہوں نے مجھ سے پہلے پڑھی تھی۔ میں 8ویں کلاس سے چلتا چلا گیا، پھر BA میں وہاں پہ جا کے میں نے سر سے بات کی، انہوں نے کہا بلاس کے یہ معنی ہے خاکہ، زندگی کا خاکہ۔ تو میں نے آ کے بتایا بھی معنی مولوی صاحب پتہ لگ گیا، ان کا استاد جی سے پوچھا تھا تو یہ پکا اچھا بڑی اچھی بات ہے۔ تو وہ آگے سے مجھے انہوں نے کہا ہاں کتاب مجھے دے دو، میں کہا نہیں استاد جی یہ تو علم دا کھو ہے تھوڑا، جہاں بھی شاید جاندی ہے کتوں باہر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا استاد یہ جگنی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جگنی جا پہنچی کلکتے ہیں، جگنی جا پہنچی ملتان، کہنے لے اتنے ہوں کھڑے کھڑے تینوں دساں، تو کسی ریسٹورینٹ چ لے کے جا، مینوں کچھ کھلا پلا تے میں پھر ہی دسوں گا، تو کہنا چال دے چوک چی تینوں ساری گلاں دس دو۔ بڑے اچھے آدمی تھے، خوش مزاج تھے۔ فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو ڈنڈے کی زبان، جن کو ڈنڈے کی زبان ہے سمجھ آتی ہے، ان کے لیے باتیں نہیں ہیں۔ ابا جی فرماتے تھے میرے دادا کا پت بندے نو سینت تے کھوتے نو ڈنڈا، ٹھیک ہے نا، بندے کو اشارہ کافی ہوتا ہے، کہتے پتر اگر تم انسان ہے نا تجھے اشارہ کافی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ بات فرمائی ہے جو دنیا کے محسوسات کا غلام ہے نا، جس کی عقل اور دل لذتوں کی غلام ہو چکی ہے، یہ اس کے لیے باتیں نہیں ہیں، یہ تو اس کے لیے باتیں ہیں کہ جس کی عقل اور دل نے کائنات کا جب مشاہدہ کیا اور ایک قدم اور آگے بڑھا پوری ہمت اور قوت کے ساتھ، تو پھر اس کو پوری کائنات کے پیچھے ایک مقصد نظر آیا، یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات ایک ذی شعور ذہن ہے، ایک کارساز ذات، ایک یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات، 100 رنگ کے پردے ہیں، نیلا پیلا لال گلابی ہے، یہ تو آپ کے پردے ہیں نا، نا 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 نا۔ جو لوگ میرے پاس بیٹھتے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے پردے ہیں، ایک پردہ حیرت کا ہے، ایک معرفت کا ہے، ایک حقیقت کا ہے، ایک ہمت کا ہے، ایک حوصلے کا ہے، یہ پردے اٹھتے جاتے، اٹھاتا جاتا، اخیر میں اس کو دیکھتا ہے پیچھے اللہ نظر آ جاتا ہے اس کو۔ اور جس آدمی میں پردہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے جی، وہ پردہ ہی نہیں چک سکتا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے ڈگے ہوئے ہاتھ ہے۔ جو کہتے پارو پارو آ گیا جناب، فلم دیکھ کے کیو کیڑا گرداس کی دیوداس بنے ہیں، وہ جا کے اتنے پارو دے پیچھے ہی پیا ہوا بھی تو کوئی کام نہیں گل کر، پارو پیچھے نہ ہوا، پھر ایڈی جگیر گوالی کھوتے نو ہجے پارو چاہیے، او اللہ کے بندے کو اسی اور لے گیا استعمال کر لی اس نے، اب تیرے کام کی رہ نہیں گئی، تو پتہ ایسی فلمیں بنا کے نوجوانوں کے دماغ خراب کر کے ان کو پاگل بناتے ہیں۔ ان کے پیچھے جو مینٹیلٹی ہوتی ہے ان چیزوں کے پیچھے، یہ بندے کو اس کی ذات کے شر میں دفن کر کے اس کو ادھر ہی کتے کی موت مار دیتے ہیں۔ یہ فلمیں نہیں ہوتی، آپ لوگ ان کو فلمیں سمجھتے ہیں، یہ فلم بھی ہوتی ہے، بڑی بڑی فلم ہے، یہ وہ فلمیں سمجھ گئے کوئی ان کے یہ ان فلموں نے، اور میں نے اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ادب اور فرقہ واریت پر میں نے خطاب کیے تھے کہ یہ اپنی خواہشات کا غلام بناتی ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بناتی ہیں۔ یہ قرآن انسان کو نفس کی خواہشات کا غلام نہیں بناتا، قرآن تو نفس کو کہتا ہے اس کے اوپر سواری کر لے مومن کا یہ گھوڑا ہے، اس کے بغیر رہتا ہے مومن، اس گھوڑے کو بٹھا لے، کھڑا کر لے، خود اوپر بیٹھ جائے، اس کو سیٹی مارے یہ آ جائے، اس کو چل اندر باندھ کے آ جائے۔ آپ کر سکتے ہیں نفس کے ساتھ یہ؟ نا، نفس نے تو آپ کو اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے، اور جدو چاہتا تھا جتنے مرضی کھینچ کھچ کے لے جاتا ہے۔ آپ کو ایسی گل سناتا ہے، پنجابی زبان میں کہتے ہیں، ایسی بات آپ کو سناتا ہے کہ آپ کا دل پگھل کے رہ جاتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تینوں نہیں پتا چودھری کی کہہ گیا؟ میں کہا مینوں سارا پتا لگ گیا بھی تینوں کی کہہ گیا، یہ تو جان دے، سانوں نہیں پتا لگتا، پتا سانوں سارا ہی لگتا، پر ایک ہے مزہ وہ چاہ رہے ہیں، ختم ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گناہ کر ہی لیں آخری وقت میں۔ سمجھ کہتے ہیں، سیانے کہتے ہیں بھی عورت کی آخری وقت میں جو چیز پورے جسم میں بند ہوتی وہ اس کی زبان ہوتی، چلتی بڑی ہے، بہت زبان چلتی ہے اس کی، اور مرد کی سب سے آخر میں آنکھ بند ہوتی ہے، نرس کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ
آخری وقت برے تو کیڑے وقت آ گئی ہیں ہندا تو میں تیرے نہ کچھ کر جاندہ دنیا میں. یہ بدکار نفس ہے, یہ اس کی پہچان ہے, میں نے آپ کو بتائی. اس نفس کے چکر میں نہ آنا, سمجھ گئے نا. نفس جو آدمی کو جھوٹ اور بات اور بہلاوا یہ دیتا ہے نا, کوئی چیز نہیں دے سکتی آدمی کو. ایسی ایسی بات بنا کے گناہ کو نیکی بنا دیتا ہے, نیکی کو گناہ بنا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جتنے شاعر ہیں, اللہ نے فرمایا ان کے اوپر شیاطین وحی لے کر اترتے ہیں. کیا اترتے ہیں؟ اور ہم اس پر اس کا کرین مسلط کر دیتے ہیں, وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اس کا نفس. فرمایا وہ پھر وہی اس کو باتیں طرح طرح کی اندر اس کو سجاتا ہے, اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے کہ یہ جواب دے, یہ جواب دے, یہ جواب دے, گناہ کو اس طرح کر لے, اس طرح کر لے, اس طرح کر لے, جواز بخشتا ہے. ہاں جی, وہ غامدی سے پوچھا انہوں نے, جی جناب یہ مسجد جو ہے یہ کہتا ہے جی یہ گرانی جائز ہے. کہتا ہے کہاں منع ہے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ہاں جی, جب قرآن حدیث میں منع ہے تو یہ کہاں ہے اس مسجد کو گرا کے نہیں مسجد بنانا. تو انہوں نے پوچھا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس کو گرا کے کہتا ہے. ہم کہتا ہم کیوں مانے جب قرآن حدیث میں حکم نہیں آیا؟ نہ پھر آپ قرآن حدیث بن گیا, مسئلہ بتایا تو خود قرآن حدیث بن گیا. جب تو اللہ دی نہیں ماندار سوتے اسی تیری کیوں منی ہے کی. اس لیے ہمیں مغالطہ ہے کسی نے کیا دینا ہے, آپ کو آ جائے گا. پھر پوچھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب آیا ہی نہیں تم کیوں فرما رہے ہو؟ علماء سمجھتے ہوتے ہیں ان چکروں کو کہ ان کے اندر چکر کیا چل رہے ہیں, سیکولر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. فرمایا جب ان کو یہ کیا ہوتا ہے تو ان کو تل تو نظر آ جاتا ہے, تل کے پیچھے جو پہاڑ ہے نا وہ نظر نہیں آتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سائنسدان نے بڑا غور کیتا ہے, کیڑا ہے تو رہ جاندہ کی کرتا پھردا ہی نہیں لتا ہی نہیں ہو گیا بلا ڈبکانا. ناظرین دیکھو اس نے بچہ دیتا خوردبین لا کے دیکھو یہ دیکھیں آپ یہ مکڑی کدھر کو جا رہی ہے, اتنے ترے پھر دے. وہ جو اتنے جس نے یہ کروڑوں مکڑیاں پیدا کی, جس نے لاکھوں کروڑوں یہ کائنات کی چیزیں یہ ذرے پیدا کی, اس کی وہ اللہ نظر نہیں آتا. اس لیے سائنسدان ساری زندگی تل دیکھتے رہتے ہیں, تل کے پیچھے جو اتنا پہاڑ کھڑا ہے وہ نظر نہیں ان کو آتا. دنیا کے محسوسات میں, دنیا کی چیزوں میں جس کا دل الجھ جاتا ہے اس کو پھر اللہ نہیں کہیں پہ ملتا, اس کو اللہ نہیں ملتا, کیونکہ اس نے اپنے دل کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی مگرمچھوں کو, سانپوں کو پکڑنے میں نیشنل جیوگرافک میں آپ کو نظر آ جاتی ہے. یہ ایک جناب نئی پرچاپتی آ گئی ہے ساپ دی, پھر ایک ہی کر دی ہے, یہ جناب اتنا کر کے کھا لیندی ہے. اچھا اگلا ساپ یہ بھی اتنے کر کے کھا لیندہ, تو اس تو اگلا یہ اس تو زیادہ کھا لیندہ. مثلا سارے ساپ یہی کری جاندے, ہاں جی یہی کری جاندے, پھر تسی کی کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. تو تسی ساپ مکاتے دنیا چو نہیں. بندہ حیران ہوتا ہے. میں نے کہنا جب دیکھو یہ مگرمچھ پکڑی جاتا ہے, کوئی اور شے پکڑو, خود ہی وہاں مگرمچھ چھپایا ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں. یہ وہ ایک فلم تھی 300, وہ جناب بڑی زبردست فلم بنائی. میں نے کہا انہوں نے پہاڑوں پہ چڑھ کے کیسے ایکٹنگ کی ہوگی. میں نے اس کی میکنگ آف دی 300 نکال لی. لو وہ اتھے سٹیج تے لڑی جاندے ہیں, ٹھا کری جاندے, ماری جاندے. بعد میں پتہ چلا انہوں نے پیچھے ماحول بنا کے نا اس کے اندر فیڈ کر کے ایسے کمپیوٹر کے ساتھ پہاڑ تے لاڑے ڈگ رہے تھلے, اتھے ہی ویسے کھڈا جایا وہ تھلے رکھے. کافر بڑے چلاک ہے, میں آپ کو بات بتاؤں. یہ اتنی جگہ پہ پہنچ گئے, ایسے ہی بیوقوف نہیں بناتے. انہوں نے کہا اسی چاند تے پہنچ گئے. امریکہ نے سوچا بھی آئے دن تو ساڑھے پیچھے پیا رہندا ہے روس, یہ کوئی علاج کرو. یہ ہر واری کہندا میں ہن اپالو بنا لیا, ہن اسی چلنے اتنے مریخ دے تے پھرن چلے جی. انہوں نے سوچا ہم بھی کچھ کر لیں. انہوں نے نا سب نے ملا کے نا ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور چاند پہ جانے کا سارا بتا دیا. وہاں پہ تصویریں بنا لی, فلمیں بنا لی, سب کچھ کر لیا. انسان 1967 سے چاند پہ پہنچ گیا. روس نے کیا میں ہن ایدہ نہیں بہن والا, اس نے کہا میں ان کا پیچھا کروں گا. روس 2-3 دفعہ چاند پہ جانے کی کوشش کی, نہیں گیا. انہوں نے کہا بابا جی امریکہ نے کی بنا لیا جڑا پہنچنا پھرنا, سادو تک کوئی یاد نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کی تھی ایک کٹ کے لیا ہوتا فرانس ٹیسٹ کریے سارے جنے. انہوں نے جب ٹیسٹ کیا ان کو لگ گیا پتہ. انہوں نے وہ سائنسدانوں کا پتہ کرایا, پیسے تیسے, کیونکہ نیچے کرانا تھا. 2 سپر پاوریں تھی, ایک مشرق مغرب میں, دونوں ایک دوسرے کو نیچے, چودھری دونوں لاڑے سانڈا دا پیڑ پائی. انہیں ویچ ہن کی کریے بندہ. انہوں نے آپس میں نکال نکول کے انہوں نے بتایا سارا فراڈ ہے, یہ کوئی نہیں گئے گوئے,
پوری ڈاکومنٹری انہوں نے رشیا نے بنا کر دی. انہوں نے کہا اتنا بڑا جھوٹ بولا پوری دنیا سے. اس نے چاند پر زمین خرید کے اپنی بیگم کے نام پلاٹ لگا دیا. اردو پوائنٹ تو اس سے پورا انٹرویو دیا. بیرسٹر ہے, بیرسٹر بار ایٹ لا, انگریزی بولتا بٹر 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 ساڑھے تو بدیا. ڈگریاں عقل نہیں دیتی, دنیاوی ڈگریوں میں عقل نہیں ہوتی. عقل اس رب کی دین ہے, اس کو ملنی تفقہ جو نبی کے ذریعے سیکھے گا کہ تفقہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر درویش ہو جاتا ہے. وہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے پھر لاکھوں ڈگریوں والے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پھر بیان کر رہا ہوتا ہے. یہی تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کتابیں نہیں اتنی لکھی, یہ فلسفے منطق کی, یہ جابر بن حیان, یہ ابو بکر زکریہ رازی, پر یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم محمد کے غلام ہیں. اسپین کے سائنسدان کہتے ہیں ہم محمد کے غلام ہیں جی. مصر کے, بغداد کے ترقیاں کر گئے. جب ان سے پوچھا کہ آپ سارے سائنسدان ہیں اور آپ کس نتیجے پہ پہنچتے, کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑے بڑے فقیہ, ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا جی, مودودی یہ ذہین جینیس پرسن تھا جی, اخوان المسلمین والا یہ پڑھا لکھا تھا, شاہ ولی اللہ کے ارتفاقات نہیں ختم ہو رہے. امام احمد بن حنبل, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل و حجاب و جستجو, عشق و محبت سربراہ. اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اے نبی علیہ السلام, آپ کی نگاہ کیسی کرم کی نگاہ ہے. عقل کی طرف اٹھی تو بو علی سینہ سجدے میں نظر آیا, اور عشق کی طرف اٹھی تو رومی فنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عقل بھی وہاں ٹھہر گئی رسول اللہ کی نگاہ کے سامنے, اس نے بھی ہار مان لی. جو عقل کے مقابلے میں چیز آتی ہے وہ جذبات ہوتے ہیں, اور جذبات کی ترجمانی کرنے میں سب سے اولین کون آدمی ہے, اس کا پرومیننٹ پریزنٹیٹیو کون ہے, عشق. ادھر عشق کھڑا ہے, ساری دنیا کے علم کے پیچھے ادھر عقل کھڑی ہے. عقل سے سب علم پھوٹتے ہیں اور عشق سے سارے جذبے پھوٹ رہے ہیں. فرمایا تیری نگاہ ناز سے دونوں نگاہ پا گئے. عقل و غیاب و جستجو, جو عقل میں تھا وہ بھی غیاب, جو غیب میں تھا جستجو سائنس. اقبال تھا نا, فلسفی تھا, فلسفہ پڑھا ہوا تھا, فلسفہ پڑھا ہوا تھا. وہ جانتا تھا فلسفے کی مار کہاں تک ہے. ادھر سے نبی علیہ السلام کے عشق میں مبتلا تھا, وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عشق کی مار کہاں تک ہے. اس لیے دونوں کا حسین امتزاج. علامہ اقبال ایسے ہی ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں آتے؟ دونوں کا امتزاج ہو, دونوں کا مکس اپ ہو تو اقبال اس کو سمجھ آئے. جو دن رات کمانے میں مصروف ہے, جو دن رات کھانے میں مصروف ہے, اس کو اقبال کیسے سمجھ آئے گا؟ وہ تو ڈنگر ہے, پھونکا پھر رہا, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. عقل و غیاب و جستجو. فرمایا ہماری اس کے لیے ہیں, لیکن وہ سوچتے سارا کچھ ہیں. لیکن فرمایا یہ حب عاجلہ کی بیماری ہے. کون سی ہے؟ حب عاجلہ. حب عاجلہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان دیکھنے کو تو سب کچھ دیکھے, لیکن اسے سوجے کچھ نہ, اس میں سے عقل نہ لے. آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تعداد ایسی لوگوں کی ہے نا دنیا کے اندر کہ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ, اس میں سے اچھی مت نہیں لے رہے, اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکال رہے. یہ وہ بیماری ہے جو پوری امت کو لاحق ہو گئی ہے, جس کا اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ دین اس کو سمجھ آنا ہے جو دیکھے اور اس کو کچھ سوجے بھی. آپ کہتے ہیں نا بھائی اتنے تو انی گولی چلی سان تو سجے ہی کچھ نہ, یعنی آپ پڑ گئی بد حواسی کے عالم میں, سوجے کچھ نہ. جس کو جدھر کو نظر آیا وہ ادھر کو دوڑ گیا. اب آپ بد حواسی کے عالم میں, یہ پوری امت
جدھر جس کو نظر آ رہا ہے وہ دوڑ رہا ہے، کوئی مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی عہدوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی مری پیچھے جا کے تو اپنے بچے مروایا ہے۔ یہ جو ہے معاملہ مری میں ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہی سوچنے سمجھنے کا نہ ہونا ہے، عدم عقل ہے، یہ پاگل پنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب منع فرمایا کہ موسموں کی شدتوں میں نہ نکلو، اور اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ میں غرق ہو جانے سے، پھسل کر مر جانے سے، میں کسی جانور کی ٹکر کے لگ جانے سے، آگ میں پڑ جانے سے، اچانک موت کے پڑ جانے سے، یا اللہ میں اس ایسی موتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس سے بات کیا نکلی کہ یہ مری جانا تے بوربان تے کلام تے نران تے اوتھے تے دیو سائی تے فلانا تے میں دیکھ کے آواں اوتھے کی ہے، تو دیکھ کے آیا کی مسئلہ ہویا تینوں؟ بچے مر گئے، بھاگے جا، ادھر بتایا برف باری ہو رہی، بچے لے کے ادھر پہنچ جاؤ۔ کیا جی بچوں کو برف دکھانی، کیا تمہارے بچوں کو برف دیکھ کے سمجھ آئی جی؟ کیا آئی؟ اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال۔ ہاں جی، وہ کھوتا کیا، وہ کھوتے کا تو آگے ڈونکی راجا کا تو آگے مشین بھی ڈونکی ہے نا، وہ کہتا لو جی وہاں پہ گئے سیاہ، اتھے ملیا 1.5 ارب روپے دا فائدہ ہویا، حکومت بندے بھی مر گئے، پھیکڑی گل ہے۔ یہ ہیں وہ مشیر جو مروا دیتے ہیں کسی کو۔ حشر کے دن یہ اس نے کہنا اللہ میں تو اس کے ساتھ نہیں تھا، مائیں چھوڑ جائیں گی تو یہ کیا چیز ہے؟ لوگوں کو آپ شعور دیں کہ سیر کب کی جاتی ہے، لوگوں کو شعور دیں کہ کب نہیں۔ عالم سے پوچھیں، پر عالم تو آپ وہاں یاشیاں کرنے جاتے، ڈاکٹر مفتی تارک مسعود جمپ مارے ابھی چوں نکل رہے پانی ٹھنڈے چو ادھر کر نہ رہے ہیں، میں تو 3 ویاہ کیتے میں ادھر۔ یہ تو مولویوں کی بیماریاں ہیں، ہر مولوی تو برباد۔ کہاں سے آپ دین لیں گے؟ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں۔ قرآن مجید میں آیا، قرآن مجید کا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ پھر یہ کہتے ہیں جی ہر بات مولویوں سے پوچھیں۔ ہاں ہم سے پوچھو، کہ کیونکہ خدا نے ہمیں یہ کلام دیا جس کے اندر ایک ایک قدم اٹھانے کا، تمہیں ایک قدم بھی اٹھانا نہیں، یہ پوچھ کے اٹھانا ہے۔ یہ معمولی قدم نہیں ہے، یہ ایک صحیح پڑا اور دوسرا غلط پڑ گیا نا قدم، یہ اس طرح پل صراط ہے زندگی کی، اس کی راہ پر پوچھ پوچھ کے چل، زندگی کی راہ پہ چل، لیکن کچھ اس طرح سے چل یوں سمجھ کے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے۔ مینا خانہ کس کو کہتے ہیں؟ کانچ کے نازک برتنوں کا ٹوکرا کہتا تو نے اٹھایا ہے، مینا خانہ ٹوکرا ایک اٹھایا ہوا تو نے کانچ کے نازک برتنوں کا۔ بارے دوش، دوش کہتے ہیں کندھوں کو، بار کہتے ہیں وزن کو، یوں سمجھ کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، یوں سمجھ لے کہ تو نے ٹوکری سر پہ اپنے ایک اٹھائی ہوئی کندھوں پر جو نازک شیشوں کا ہے، جس کو ذرا ٹھیس لگی سارے ٹوٹ جانے تھے۔ زندگی کی راہ کوئی آسان سانو جی گڈی چلانی ہوندی ہے، گاڑیوں کے ماہروں کا حال دیکھیں، اندر جو ہے مونیاں گیس چلا کے بیچی اندر مار گئی، ان کو پتہ ہی نہیں اندر یہ گیس جو ہے جب باہر سے بند ہو جاتی ہے تو یہ اندر کو آ جاتی ہے۔ گڈیاں چلا رہے جی یار، گڈی دہی میں جانا اسے دیکھنے واسطے بچوں کو لے، بچوں کی مان کے خود بھی موت کے گھاٹ اتر گیا اور خود بھی مر گیا۔ لاشوں کی لاشیں نکلی جاتی، میں تو دیکھے، اللہ معاف کرے، میں نے کہا میں تو دیکھنی بھی نہیں ہے، میں تو پہلے ہی بیمار ہوں، ہو کے اور بیمار ہو جاؤں گا۔ لے قومی یفقہون، فرمایا اللہ نے کہا یہ ان کے لیے ہے جو گہری باتیں بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ اب آیت چھوٹی سی ہے، پڑھ کے آپ نے نکل جانا ہے، آپ کو اس میں سے نہ فائدہ ہونا نہ کچھ اور، نہ پھر آپ نے کیا کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ہماری یہ دعا ہے۔ فرمایا اس کے بعد مختصر سا یہ پڑھ لیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر ہم نے اس کی ذریعے هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا به، یہ تو بڑی لمبی چوڑی آیت ہے، یہ تو پھر میں یہ تو اس کے آخر پہ اللہ نے فرمایا، اس کے فرمایا تھا یعلمون، یہاں بتا دیا یفقہون، آگے آ گیا یؤمنون، لقوم یؤمنون، 3 باتیں اللہ نے فرمائی، یعلمون، یفقہون، یؤمنون، 3 درجے مومنوں کے بتایا کہ 3 درجے کس طرح سے حاصل ہوتے ہیں، وہ اگلی دفعہ بتاؤں گا، وہ تو پھر میرا پورا بھی اور لگ جائے گا ٹائم، آپ کے پاس تو ویسے قیمتی وقت ہے، آپ کا ضائع ہو جائے گا۔
اس لیے میں تو اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ، ہاں نہیں میں کون ظالم ہوتا ہوں کہ آپ کو بور کروں، آپ کا قیمتی، اور عالم کو قرآن مجید سناؤں میں آپ کو، ان کو جو بور ہو رہے ہیں، جو کبھی اس طرح کرتے، کبھی اس طرح کرتے، کبھی اس طرح کرتے، کبھی اس طرح کرتے، بتاتے بھی ایسے ہوں، باس بھی کر جا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے میرے عزیزو، یہ اللہ پاک نے جو اس کے اندر بیان فرمایا ہے، یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ عقل جو ہے نا، وہ بڑی پیاری بات اس نے لکھی تھی کہ عقل نہیں، موجہ عقل ہے تے سوچا ہی سوچا۔ قرآن ایسا نہیں ہے، مستقرن و مستودع، دو میں بات فرما دی، کیا کچھ دیر کے لیے رہے گا، پھر تو زمین کے پیٹ میں چلا جائے گا، کچھ دیر کے لیے رہے گا، پھر زمین کا پیٹ تیرا مقدر ہے۔ یہاں 60 سال ہے، وہاں پتہ نہیں کتنے 60 سال قبر میں گزر جانے۔ کب کا دفن ہے؟ ہاں جی، سلطان محمود غزنوی کو کا کسی آدمی نے اس کی قبر پہ مراقبہ کیا، باتوں والی باتیں، اب آپ پھر اس میں کہیں گے لو جی وہ مرزا کہے گا کاشف کہانیاں سناندہ، مطلب علماء کہتے ہیں کسی عالم نے مراقبہ کیا کہ یا اللہ میری سلطان محمود غزنوی سے تو ملاقات کرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی سلطان محمود غزنوی کی قبر مقبرے کے پاس تھا، تو اس کی دعا کو میں یہاں آیا ہوں سویا کہ یا اللہ دعا اس سے تو ملاقات کرا، یہ بادشاہ کیسا تھا؟ اس سے پوچھا کہ ملاقات ہوئی خواب میں، پھر میاں کیا بنا تمہارے ساتھ؟ کہتا یہ مجھے تقریباً 6 صدیوں سے میں حساب دے رہا ہوں، اور حساب ختم نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ، جب سے مرا ہوں آج کے دن تک حساب نہیں ختم ہو رہا، اور وہ بھی میری سلطنت کے سبھی صرف ابھی ایک حصے کا حساب ہو رہا ہے، پوری سلطنت کا نہیں اللہ نے حساب ابھی لینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف امیر اور غریب کے درمیان جنت میں جانے کے لیے 500 سال کا وقت درمیان میں ہوگا۔ غریب پہلے چلا جائے گا جو مفلس ہے، جس کے پاس پیسے کم ہیں، امیر 500 سال تک جنت کے دروازے پہ کھڑا حساب دیتا رہے گا، چلا جائے بعد میں جنت میں، چاہے جنتی ہو جائے، پر 500 سال نبی نے کہا وہ باہر کھڑا رہے گا، وہ نہیں جائے گا، پکی بات ہے۔ تو جو ہیں حکمران ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو امیر اور غریب کا فرق بتایا اللہ کے نبی نے۔ جو حکمران ہیں، جنہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہوئی ہیں، اپنی ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہوئی ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ یہ سوچیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو صرف دولت کے اندر بتایا ہے۔ وہ جو جسم بیچتی ہیں عورتیں، جو بے دین مرد، یہ ایکٹر ہیں، یہ گانا گانے والے، جی انہوں نے 3000 گانے گائے ہیں، یہ جی 6000 فلمیں میری ہٹ گئی ہیں اللہ کے فضل سے، ہیں جی میں نے فلانا کام اللہ کے فضل سے کر لیا ہے، اللہ کے فضل سے ایک نئی فلم آ رہی۔ یہ جو دولت مند ہے، یہ قرآن مجید میں قارون کا آیا نا، کہ جب قارون کا خزانہ دیکھا تو عام لوگ بگڑ گئے، انہوں نے مارے نعرے اس طرح کا اللہ ہمیں دے۔ اللہ گاڑیاں دیکھیں، جب دیکھی ان کی پجاروں نکل رہی ہے، ان کی فلانی نکل رہی ہے، ڈیفینس میں گھر ہے، بچے ہیں، یہ ہیں، کھانا پینا دیکھا، اللہ نے کہا او قارون کا دیکھ کے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اشش کر اٹھے، پکار اٹھے، خدایا تو نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تو انہی میں سے ایک قلیل جماعت، اللہ نے کہا تھوڑے سے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ نہ کہو، خدا کی تقسیم کے بعد اس احتساب کو دیکھو، اور فرمایا پھر ہم نے اس کو، اس کے لاؤ لشکر کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے غلاموں کو، وہ خود تو تھا ہی تھا، اس کے ساتھ پوری پیچھے جو ٹیم تھی نا، وہ بھی متکبروں کی۔ آپ یہ جو ان کے ڈرائیور دیکھیں نا، امیر لوگوں کے غلام، ڈرائیور، گن مین، یہ بھی بڑے متکبر ہو جاتے ان کے ساتھ رہتے رہتے۔ خربوزے کو دیکھے، خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کو ہم نے زمین میں دسا دیا۔ 500 سال، دنیا میں 500 سال نہیں ختم ہوتا،
آخرت کا تو دن بھی ایک 50,000 سال کا ہے. باہر ہی کھڑے رہ گئے, یہ جنت میں نہیں جائیں گے, چاہے جنتی ہوں جنت میں نہیں جائیں گے. پہلے نبی نے کہا باہر کھڑے رہیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں نا, نبی پاک کے پاس اتنا مال آیا آپ نے رکھا کیوں نہیں؟ نبی پاک کو پتا تھا کہ اس کا حساب کیا ہے, اس کا حساب کیا ہے. یہ دنیا کی زندگی کی عیشیں وقتی طور پہ تو ہم کر رہے ہیں, یہ بھگتنی بہت مشکل ہو جانی. کھا پی کے ہم سو جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں بڑے آرام سے, وہاں کھانا کھا لیا وہاں کھا لیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ پہلے تو کوئی عیش کاری لیتے تھا بھائی, کوئی جا کے کسی ہوٹل میں روٹی کھا لیتا تھا, کوئی چلو جی مزہ آ جاتا تھا زندگی کا. وہ بھی اب جو ہے, اب وہ مجھے کوئی بات بتاتا ہے نا بھی یہ اتنے کا ہے, قیمت سن کے میں بخیل چھوڑی. میں تو خود بڑا اسراف والا آدمی تھا, لیکن میں کہتا ہوں کاشی جی یہ ہوں کپڑے تسی لے کے پا لینے مڑ کے بعد چوں 500 سال. اللہ اکبر, بھلے ہی بخش لیے جاؤ تم سے حساب ہو جانا ہے. سوچتا رہتا ہوں بیٹھا بیٹھا بھی کس طرح بلا حساب کتاب جانا ہے, کیونکہ میں نے تو ڈیمانڈ اللہ سے بلا حساب کتاب کے رکھی ہوئی ہے. سوچتا رہتا ہوں بھی کوئی جائیداد نام نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, سب دے دلا جاؤ, یہاں صدقہ خیرات کر جاؤ, کوئی بہن بھائیوں میں بانٹ جاؤ, کوئی یاروں میں بانٹ جاؤ, دے دو کپڑے جوتے سب کچھ. 2 کپڑے رکھ لو. یار میں کل ہی سوچ رہا تھا میں کپڑے 2 چاہیے کاش صاحب کھدر کے, ٹھیک ہے نا, ایک دولیا کرو ایک پالیا کرو, ایک دولیا کرو ایک پالیا کرو. کچھ اس بات پر آؤ, نہ کرو آپ اس طرف. حضرت ابوبکر صدیق کو آخری وقت میں آپ نے فرمایا بیٹا عائشہ میرے کپڑے منگوا دو میت والے. تو انہوں نے اپنے ابا کی کفن جو ہے نا منگوا کے رکھ لیا. سامنے کہا میں پتر یہ کیا ہے؟ ابا جی آپ کا کفن کے لیے کپڑا نیا منگا لیا, نواں لٹھا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹا اس کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں, نیا کپڑا تو زندہ آدمی کو چاہیے ہوتا ہے, مردے نے کپڑے پہن کرنے ہیں کیا کرنے ہیں. ایک یہ میری نیچے والی جو چادر ہے اس کو لے لینا, ایک چادر کو گھر میں استعمال شدہ پڑی ہے اس میں بیڈ شیٹ میں مجھے دفنا دینا. پتر یہ نیا لٹھے کی ضرورت, تو کہتے یہ تو زندہ انسانوں کی ضرورت ہے, مردے کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں, میں تو تن ڈھانپ کے صرف اللہ کے پاس جانا ہے. حضرت عمر کے پاس آیا نا جب آخری وقت میں پیالہ حضرت ابوبکر صدیق کا, ساتھ آئی لاٹھی ہے جی, 2-3 چیزیں آئیں. حضرت عمر نے کہا ہائے ابوبکر تو اپنے بعد والوں کے لیے مشکل راہیں بنا گیا. تو نے استعمال کی ہوتی میں بھی بہانہ بنا لیتا, بھی ابوبکر نے بھی تو استعمال کی ہیں. ہائے ابوبکر تو نے اپنے بعد والوں کے لیے مصیبت بنا دی. کہ حضرت معاویہ کا اونکڑا سارا کچھ ہی ہے جی. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, آن دیو جڑا ہوندا. چودھری یہ کہڑی گل ہے, اسلام نے کہڑا منع کیتا, دسو کتھے منع اسلام دے وچ پیسے. ہاں جی, دولت مند صحابہ, کتاب کا نام کی لکھا ہے حدیث مولوی نے, دولت مند صحابہ. دولت مند ایک تو اس کو ویسے ہی نہیں پتا, جدید ٹرمنالوجی جو اکنامکس کی ہے اس میں ویلدی اینڈ کیپٹلسٹ, یہ 2 پرسن الگ الگ ہوتے ہیں. ویلتھ اینڈ کیپٹل ود ایسٹس وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اس وقت کیپٹلسٹ بن رہے ہیں کہ ویلدی بن رہے ہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دولت مند کیا ہوتا ہے اور سرمایہ دار کیا ہوتا ہے. اس کو ملانے پڑھ, اب ملانے وقت گزر گیا ہے جو تم کہتے تھے. اب نئے طریقے نئے علوم آئے ہیں, جدید گناہ آئے ہیں, ماڈرن سینس, ٹھیک ہے نا, ماڈرن ورچوز. آپ کو کیا پتا, نہ یہ وہ نیکیاں حضور کے دور والی رہ گئی نہ حضور والے گناہ رہ گئے. آپ تو بے وقوف ہیں. اللہ کے بندے میں نے خطبہ تیار کیا ہوا کئی 2 سال سے, ماڈرن سینس, ہاؤ ٹو میک سین, سمجھ گئے نا, ہاؤ ٹو میک ورچوز, ٹھیک ہے, ان ماڈرن ایرا. میں تو بنائے ہوئے ہیں اس کے خطبے پورے, موقع ہی نہیں مل رہا. یہ تو روز خطبے دوں تو کئی سال لگ جائیں مجھے, ٹھیک ہے نا. اب وہ نیکیاں گناہ نہیں رہ گئے جو حضور کے دور کے تھے. کاشی صاحب حضور کے دور میں بھی تو اتنے گناہ ہوتے تھے, نبی نے اتنی سختی سے کہا. میں کہا نہیں سی ہوں, اتنا موویاں بڑھ نہیں سی آندیاں لوکاں دیاں دھیاں دیاں,
14 سال کی لڑکی کا آج اسے بتایا اقرار الحسن نے، ماں نے خود اس کو زنا کرنے کے لیے دبئی بھیجا ہے، اور ماما شامل ہوتا تھا، 2-3 مامے، اور لڑکی کے سامنے غیرت کا اظہار کرے، تو غیر لڑکے کو لے کر آئی گھر کے اندر۔ انہوں نے کہا چاچا مامو جی تسی بھیج دے رہے ہوں، میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، مجھ سے اب نہیں زنا ہوتا وہاں پر۔ جب مائیں بیٹیوں کو زنا پہ لگا دیں، قیامت تو جس قسم کی آئی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں تو اس کے مقابلے میں معمولی سا بھی نہیں چیخ رہا، میں تو ذرہ بھی نہیں ہوں ان گناہوں کے سامنے چیختا ہوا، میری سنتا کون ہے؟ اور جو 2-4 سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو، تو میں کہا تسی غیرت ودا لو ہاں اپنی، میرا جو ہاتھ ہولا رکھونا، تسی جو بغیرتی دے تھلے والے معیار تے ڈگے ہیں، تھوڑی جی غیرت ودا لو۔ 2-4 ہوتے مجھے ہوتے جام پیئیں، کہیں بازار جائیں، وہاں جا کے کوئی غیرت کے جام کہیں ملتے ہوتے، میں اپنے سننے والوں کو پلاتا، کوئی حمیت کے جام ہوتے، کوئی شرم کے جام ہوتے، کوئی حیاؤں کے جام ہوتے، وہ ان کو بوتلیں سٹنگ کی طرح پلاتا، سٹنگ غیرت، سٹنگ شرم، سٹنگ اور حیا پی کے ایڈے بڑے بڑے ہو جاتے، عجیب بات کرتے پھرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عنایت عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کی یہ اتنی لویسٹ لیول پہ آ کے میں جو آپ سناتا ہوں درمیان میں یہ باتیں، یہ کب قرآن کا موضوع تھا؟ انتہائی سنجیدہ قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، اس وقت سنجیدگی تھی، لوگ لفظوں کا مطلب سمجھتے تھے، باتوں کا مفہوم سمجھتے تھے۔ اب صحابہ روتے تھے جب قرآن مجید کو آپس میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، عربی زبان ان کو آتی تھی، آیتوں میں گھومے ہوئے تھے، صحبت صالحین تھی، نیک لوگوں کا دور تھا، نیکی کا دریا چل رہا تھا، زہد تقوی کی باتیں ہوتی تھی، آنسوؤں کا ذکر ہوتا تھا، خوف الہی دل پر ہوتا تھا، دل کانپتے تھے، جلدیں کانپتی تھیں، دنیا سے نفرت ہوتی تھی ان کو، آخرت کا زور لگتا تھا۔ اب آپ کو میں اس ماحول میں کیسے لے جاؤں؟ میں یہاں بیٹھ کے برف باری دکھا سکتا ہوں آپ کو؟ نہیں۔ جب میں یہاں بیٹھ کے آپ کو برف باری، اس کے نشے، اس کے مزے نہیں دے سکتا، نہ آپ لے ہی سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کوئی اتھے بیٹھ کے ٹھنڈ انجوائے کر لیں، نہیں پھر جیڑی اتھے مزہ نہ پائیں نو تو تسی بھی چلو ساڑے نال۔ پچھلی دفعہ یہ 2 جمعے پہلے کی بات ہے، میرے والد صاحب یہاں آ گئے، 4 بندے بیٹھے ہوئے، میرا بھائی وہ جی قائد صاحب کو چاہیے شمالی علاقہ جائے۔ میں کہا ابو جی تھانوں بھی سلام تے میرے بھائیان تھانوں بھی سلام۔ میں مطلب مجھے مشورہ دے رہے ہیں، کم عقل والا بندہ، زیادہ عقل والے بندے کو میں بیمار میں یہاں ہوں تو وہاں جا کے میرا سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، میرے سارے ٹیسٹ سدھے ہو جانے۔ انا للہ و ان کا کوئی عقل کے ساتھ تعلق ہے ان بندوں کا؟ وہ 7-4 بیٹھے ہو رہے، ہاں جی جانا چاہیے، قائد صاحب تھانوں جانا چاہیے۔ میں دل میں ابو جی کہتے ہیں یہ جو میرے والد صاحب بڑے وہ کہتے ہیں بڑا پکا اندروں، انہیں نہیں ہلنا۔ میں کہا ابو جی کہتے ہیں کاش تو سوچنا ہوئے گا بھی یہ پاگل ہے۔ میں کہا یہ جی تھانوں یہ سوچ آ گئی ہے نا، یقین جاڑو پھر گل صحیح ہے۔ پھر تو کہا دیکھو، میں کہا وہ کہتے میں سوچتا رہنا بھی تو ساڑے والے جڑا انج دیکھی جانا نا، ساڈے دل چ ہوندا بھی سانوں پاگل سمجھدا ہے۔ میں نے کہا اگر اس بات تک آپ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے بھی آپ صحیح پہنچ گئے ہیں، آپ اہدنا الصراط المستقیم پر آ گئے۔ آپ اب چلتے ہیں، میں آگے آپ کو انتظار کر رہا ہوں بیٹھا، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ لوگ جب مجھے کہتے ہیں یہ ہلدے ہی نہیں قائد صاحب، میں اب کیا سا ہلوں؟ مجھے پتا ہے یہ بندہ جو ہے نا یہ تو مجھے ہلا رہا ہے، خود تو ہلتا نہیں۔ یہ بھی ہوتے ہیں مرید آ جاتے ہیں آپ کے دائیں بائیں، کاشی جی اتنا کر لو بھی، وہاں جا کے کیا لینا ہے مجھے بتائیں نا۔ مکے گیاں گل نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے۔ جگہ مقدس نہیں ہوتی، وہ دل مقدس ہوتا ہے جب وہ کسی جگہ پر بھی دل ہو، ناپاک جگہ پہ بھی دل بیٹھا ہو نا، بت خانے میں بھی اگر توحید پرست دل ہے وہ مقدس ہے، وہ وجود مقدس ہے جس کے اندر خیالات مقدس ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ تقدس نہیں ہے، جگہ کا تقدس تو اس تقدس کو بڑھا دیتا ہے۔ خانہ کعبہ میں جا کر آپ مشرک وہاں بیٹھے گا تو کیا 1 لاکھ نماز کا ثواب اس کو مل جائے گا؟ نہیں، جب تک وہ ایمان لے کر خانہ کعبہ نہیں جاتا اس کو 1 لاکھ کا نہیں مل سکتا ثواب۔ فریکوینسی پوری ٹچ کرنی ہے، ریڈ تاراں لا کے دھماکہ نہیں کراؤنا۔ مسجد نبوی کے اندر دل امتی والا لے کر جاؤ گے تو اس کا ثواب پاؤ گے۔ سمجھ گئے نا؟ ابو جہل نہیں رہتا تھا،
مکے کے اندر ابو لہب رہتا ہی بیت اللہ شریف کے اندر تھا. آپ کی حسرت ہوگی کہ بیت اللہ اندر سے کیسا ہے, تو وہ رہندہ ہی وچ سیگا. اللہ نے کہا فی جی وہ تو بڈھی فی جی دے حبل من مسد تبت یدا ابی لہب ہوتا. تو مقدس جگہ کا اثر اس پہ کچھ ہوا؟ آپ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ ایک دفعہ خواب میں نظر آ جائیں. وہ مائی بڈھی ایک اردو پوائنٹ پہ دکھائی کہتی میں کی دساں میرے نبی خواب چ ملے ہیں. وہ ساریاں مائیاں دے ہاتھی چومی جاندیاں. وہ مائی کو پوچھا مائی جی آپ کو خواب ملے؟ میں کہا یا اللہ سونے دا دیدار کرا دے, اللہ نے مینوں کراتا. بھائی ہر ایک دے نالے مائی میں تکبر آیا ہوا ہے, ہر ایک دے واسری گل نہیں ہے تے سائیں جے نوں دے دین آپ ہی بنی مقدس. میں کہا دا آخری عمر چ مزار بناਉਣ دے ارادے بن رہے ہیں. سمجھ گیا نا. یہ نے کہا ہن جیندی جیندی پیر دی میں بن جاواں کہ مکھن تاں مینوں میری اولاد تاں پوچھدی نہیں, کوئی مرید ہی پوچھ لین گے. ارادے میں کہا خطرناک ہے مائی دے بھائی جی, اینوں کیوں پتہ چلے حضور ہی سکے. ہاں جی. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن لکھو, میں گارڈ ہوں, میں قرآن لکھنا شروع کر دیا. حضور اس طرح کا کبھی حکم دے سکتے ہیں؟ یعنی اس کو وہاں آ کے اس بات کی زیارت کرائی گئی. اتنا عقل نے برباد نہیں کیا اسلام کو جتنا ان خوابوں نے برباد کر دیا. دو چیزوں نے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. ایک حضور سے زیادہ عقل کا استعمال اور ایک حضور سے زیادہ روحانیت. بھی کشف ہو جوے, الہام ہو جوے, میں کچھ چیتی. ایک اسٹوڈنٹ پچھلے دنوں آیا ہوا تھا, مجھے کہتا کاش صاحب میں نے وہ کشف کیا ہوتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ذکر کریا کرام میں بیٹھ کے کشف ہوں ہے تینوں. آج میں نے بتا دینا کشف کیا ہوتا ہے, کل الہام ہو جائے گا, پرسوں وہ مہدی بن جائے گا, بعد میں امام مہدی بنے, پھر وہ گلیاں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ آپ کو راہ ہدایت پہ رکھے. یہ جن لوگ جو یہاں سے گئے ہیں کی تو انہوں نے خودکشی ہے, بے شک اللہ ان کو معاف فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. ہے یہ خودکشی موسموں کی شدتوں میں خود باہر نکلنا صرف با امر مجبوری. جب بادل آتے تھے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے. یہ بادل آتے کہتے ہیں موسم اچھا ہو گیا, تو آپ تو صحیح امتی نہیں ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھنے, پڑھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں فقہ عطا فرما, تفقہ عطا فرما, علم عطا فرما, ایمان عطا فرما. یا اللہ آپ نے جو ان آیتوں کے لیے جس مقاصد کے لیے آیتیں بیان کی ہیں وہ مقاصد پورے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم لوگوں کے دل بڑے چھوٹے ہیں, دماغ چھوٹے ہیں, آپ کا علم بڑا وسعت والا اور حکمتوں والا اور بڑا وسیع ہے. اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں آپ ہمارے دل و دماغ کے اندر ان باتوں کو اتار دیں. یا اللہ ہم بڑے غبی ذہن کے لوگ ہیں, ہم چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں, ذہین نہیں ہیں. آپ کی باتیں بڑی بڑی ہیں, ہمیں سمجھ آ سکتی ہیں, اس لیے تو آپ نے بیان فرمائی ہیں, لیکن ہم اپنی خواہشات کے پردے کی وجہ سے ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. خواہشات کے پردوں کو ہٹا کے دل کے اندر ان آیات کو جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن سے پیار سکھا دے, قرآن کو اور ہمیں ایک مناسبت بنا دے. جب ہم قرآن پڑھا کریں ہمیں مزہ بھی آیا کرے اور ہمیں سمجھ بھی آیا کرے, اور اس سمجھ کے بعد اور مزے کے بعد یا اللہ ہمیں اچھے خالص مقبول عمل کی توفیق عطا فرما, اور اس کے بعد بلا حساب و کتاب جنت میں ہمیں جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب مشکلات ہماری آسان فرما دیں, ہم جہاں جہاں پھنس گئے ہیں ان مشکلات سے نکال دیں. ہمارے جتنے بھی جائز کام ہیں یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمت حوصلے کے ساتھ اس دنیا میں جینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں بھی خود بیمار ہوں اور جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ حب عاجلہ سے ہمیں بچا کہ دیکھیں سب کچھ اور سوجے کچھ نہ, ایسے یا اللہ تنگ نظری و بیوقوفانہ پن سے زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اچھے نظریات سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بیمار ہیں آپ شفائیں دیتے ہیں, کوئی اور شفا نہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پہلے بھی آپ نے شفائیں دی, اب بھی آپ نے دینی. اللہ ہمیں شفا عطا فرما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرضانا مرض المسلمین. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی. یا اللہ ہم سب کو جتنی بھی شفائیں عطا فرما اور سب کے بگڑے کام کو سنوار دے. سب مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. دین کی نصرت فرما.
وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین.